گزشتہ جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے اس بارے میں بات کی کہ مغرب کس طریقے سے امیر ہوا، اور جب مغرب امیر ہو گیا اور اس کے بعد اس نے عسکری طاقت بھی حاصل کر لی، تو اس کا قدرتی عمل یہ تھا کہ جو مغرب یورپ کے نزدیک کی ریاستیں تھیں، سلطنتیں تھیں، وہ نسبتاً کمزور ہو گئیں اور بیلنس آف پاور جو ہے وہ ٹلٹ ہو گیا۔ اور جب بیلنس آف پاور جو ہے ویسٹرن یورپین کنٹریز کے فیور میں نہیں رہا، تو پھر اس کا قدرتی نتیجہ یہ بھی نکلا کہ انہوں نے کوشش شروع کی کہ ہم بھی مغرب کی طرح امیر ہوں اور عسکری طاقت میں بھی اس کے ہم پلہ ہوں، تاکہ ہم اپنا دفاع بھی کر سکیں اور جو ایک نیچرل آرڈر آف تھنگز جو اس سے پہلے تھا وہ ریسٹور ہو جائے۔ رشیا جو کہ یورپ کا حصہ بھی ہے اور ایشیا کا بھی حصہ ہے، یہ جو ویسٹ کے ساتھ کیچ اپ کی کوشش ہے سب سے پہلے رشیا میں شروع ہوئی، اور یہ عمل وہاں پہ بولشوک ریولوشن آنے سے 200 سال پہلے شروع ہوا، اور کسی صورت میں آج تک یہ جو ویسٹ کے ساتھ کیچ اپ کا رشیا کا عمل وہ ابھی جاری ہے۔ جن علاقوں کو رشیا اور یوکرین کے نام سے آج ہم ڈیزگنیٹ کرتے ہیں، ہسٹوریکلی یہاں پہ ایسٹرن سلاوک ٹرائبز یہ 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں آ کے آباد ہونے شروع ہوئے، اور 9ویں صدی عیسوی میں پہلی دفعہ تاریخ میں ان ٹرائبز کو اکٹھا کر کے ایک وائکنگ نے، جس کا نام رورک تھا، اس نے ان کو ایک ریاست کی شکل دی، اور اس ریاست کا دارالحکومت تھا کیو، جو کہ آج کل یوکرین کا دارالحکومت ہے۔ تو اس ریاست کا نام تھا کیون روس، کیونکہ ان کے جو پرنس تھا جس نے اکٹھا کیا اس کا نام رورک تھا، تو اس کی نسبت سے اس کے جو ماننے والے تھے، فالوور تھے، ان کو رشینز کہنے لگے، اور وہ نام جو ہے وہ رورک کی نسبت سے آج تک ان جو سلاوک ٹرائبز ہیں ان کو رشینز کہا جاتا ہے۔ اور جو کیو کے لوگ ہیں وہ اس بات پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ سب سے پہلا جو دارالخلافہ تھا ان لوگوں کا وہ کیو تھا، نہ کہ ماسکو۔ یہ کیون روس 9ویں صدی عیسوی کے آخری کوارٹر میں تاریخ میں نظر آتی ہے، اور اس کے 100 سال بعد کیون روس کی تاریخ میں ایک اور بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے، جس کے اثرات پھر 1000 سال تک آپ کو روس کی تاریخ پہ اور بعد میں سوویت یونین کی تاریخ کے اندر بھی نظر آئے۔ اور واقعہ یہ تھا کہ 10ویں صدی عیسوی میں وہاں کا جو پرنس تھا اس نے تمام اس وقت جو بڑے بڑے مذاہب تھے، جن میں ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچینٹی ہے، جس کے اندر لیٹن کرسچینٹی ہے، جس میں یہودیت ہے اور جس میں اسلام ہے، اس نے ان تمام مذاہب کا مطالعہ کیا، اور کوئی ایک مذہب وہ چننا چاہتا تھا کہ جو اپنے لوگوں کو اس مذہب کا فالوور بنا، اور الٹیمیٹلی یا ایونچولی کہہ لیجیے کہ اس نے ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچینٹی کا انتخاب کیا، اور پھر وہاں سے کانسٹینٹینوپل سے پریچرز بلا کے اس نے اپنے جو رشین فالوورز تھے ان کو تقریباً کہہ لیجیے زبردستی کرسچن بنایا ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچینٹی کی ٹریڈیشن میں۔ یہ ہوا 10ویں صدی عیسوی میں، اور ہمیں اب بڑی عجیب سی بات لگی ہے کہ کس طریقے سے ہم تو ہمیشہ مذہب کے خلاف بات کرتے ہیں کہ مذہب کس طریقے سے جو ہمیشہ تباہی یا بربادی لے کے آتا ہے، لیکن اس زمانے میں کسی آرگنائزڈ ریلیجن کا ہونا یہ ریاست کے لیے ایک بڑے فخر کی بات تھی۔ جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں وہاں آٹومن امپائرز تھی، آٹومنس نہیں تھی، عباسیت کی امپائرز تھی، مسلمان تھی، اس میں ایسٹرن رومن امپائر تھی، دیور کرسچنز۔ تو ایک بڑی سلطنت کے لیے جہاں اور چیزوں کا ہونا ضروری تھا، بڑی فوج کا ہونا ضروری تھا، بڑے علاقے کا ہونا ضروری تھا، وہاں یہ بھی اس دور میں 1000 سال پہلے ضروری تھا کہ آپ کا کوئی آرگنائزڈ ریلیجن بھی ہو، اور اسی کمپلشن کے زیر اثر پھر ان کا پرنس ولیڈیمیر نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کی وجہ سے جو رشینز لوگ ہیں ان کو جو آئیڈینٹی ملی، ریلیجس آئیڈینٹی، دیٹ واز ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچن آئیڈینٹی، اور یہ آئیڈینٹی اب تک قائم ہے، اور جتنی پھر اب تاریخ انفولڈ ہوگی رشیا کی، اس کے اندر یہ آئیڈینٹی ایک کروشل رول، کرٹیکل رول جو ہے وہ پلے کرے گی۔ کرسچینٹی اڈاپٹ کرنے کے بعد
آپ کہہ لیجئے کہ جو سلطنت تھی کیون روس کی، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی، آپس میں ان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو سلسلہ تقریباً 250 سال تک جاری رہا۔ جب کمزور پڑ گئے کیون روس کی سلطنت، اسی اثناء میں ایسٹ سے ایک نیا خطرہ سامنے آیا منگولز کا، اور منگولز نے 13ویں صدی کے شروع میں بآسانی جتنے بھی شہر تھے کیون روس کے، ان کو ایک ایک کر کے اس کو فتح کیا، لوگوں کو قتل کر دیا، آگ لگا دی۔ انتہا درجے کی تباہی منگول چنگیز خان کے پوتے نے، صرف ایک شہر جو ہے نا وہ اس تباہی سے بچ سکا، اور اس کا نام تھا نوفگراڈ، جس کا پرنس الیگزینڈر نیوسکی ابھی تک رشینز کا ون آف دی بگیسٹ ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 13ویں صدی کے شروع میں رشینز جو تھے لوگ، وہ جب منگولوں کے، یا جن کو وہ تاتار کہتے تھے، ان کے مغلوب ہونے کے بعد 250 سال تک تقریباً یہ جو طوق غلامی رشینز کے گلے میں تاتاریوں کا پڑا ہے۔ اس کو اپنی تاریخ کے اندر وہ تاتاری یوک کے انڈر جو ہے نا ایگزسٹنس کا نام لیتے ہیں۔ الیگزینڈر نیوسکی، جس کا ہم نے نام لیا، جس نے کہ نوفگراڈ کو سیو کیا، اس نے بعد میں ٹیوٹونک نائٹس سے فائٹ کر کے، جو کہ ویسٹ سے آ رہے تھے، کیتھولک تھے، ان سے جنگ کر کے بھی اس نے جنگ جیتی، اور اس کے ہی ایک بیٹے نے پھر سٹی آف ماسکو اور پرنسپیلٹی آف ماسکو اس کو فاؤنڈ کیا۔ سو دیٹ از دی بگننگ آف ماسکو اینڈ لیٹر آن دیٹ ٹرن انٹو این ایمپائر اٹسیلف۔ یہ ماسکو کی جو پھر جہاں سے یہاں تاریخ جب سے شامل ہوتی ہے، تو اس میں دو ایسے ان کے رولر ہیں جو کہ ماسکو وتھ رشیا کی تاریخ میں اور آج تک پورے اس علاقے تاریخ میں ان دو رولرز کا اہم کردار ہے۔ ایک ہے آئیون دا گریٹ اور دوسرا ہے آئیون دی ٹیریبل۔ آئیون دا گریٹ واز the ruler from 1462 to 1505, اور آئیون the terrible was the ruler from 1533 to 1584۔ آئیون دا گریٹ نے اس کے دور حکومت میں 3 ایسی تبدیلیاں جو ہیں نا وہ رشیا کی تاریخ میں ہوئی، جن کا آج تک کے اس پہ امپیکٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے فتوحات کر کے یا پیسوں کے زور پہ یا تعلقات کے زور پہ جو ماسکوائٹ رشیا ہے اس کے علاقے کو بڑھانا شروع کیا، ڈبل کر دیا۔ دیٹس وائی از کالڈ دی گیدرر آف رشین لینڈس۔ دوسری بڑی تبدیلی اس کے دور حکومت میں یہ کہ 1480 میں اس نے جنگ کر کے تاتاریوں کو شکست دی، اور 250 سال بعد جو غلامی کا طوق ان کے رشینز کے گرد میں تھا اس کو اتار پھینکا۔ اور تیسری بڑی تبدیلی اس کے دور میں یہ ہوئی کہ 1453 میں جب قسطنطنیہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، تو اس کی جو رائل فیملی تھی، ایسٹرن رومن امپیریل ڈائنسٹی کی ایک رائل فیملی کی ایک پرنسس، شی واز براٹ ٹو ماسکو، اور آئیون دا گریٹ میرڈ ہر۔ تو یہ 3 بڑے کام، اور اس کی وجہ ایک جو بعد میں اس کا اثر پرٹیکولرلی شادی کی وجہ سے پڑا کہ جو کرسچینٹی کا مرکز ہے وہ جو کبھی روم میں ہوا کرتا تھا، روم کے بعد وہ قسطنطنیہ شفٹ ہو گیا تھا، اب اس کا مرکز جو ہے نا رشین اس کو ماسکو گردانے لگے، اور دیر واز ٹریڈیشن جو رشیا کے اندر شروع ہو گئی کہ ماسکو از دی 3rd روم، اور پہلا روم ختم ہو گیا، کرسچینٹی کو وہاں پناہ لینا پڑی، دوسرا کانسٹینٹینوپل جو ہے مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اب جو کرسچینٹی ہے، جو آرتھوڈاکس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس صحیح سچائی ہے کرسچینٹی کی، اب اس کا مرکز جو ہے وہ ماسکو ہو گیا۔ تو ایک تو ان کی جو ٹریڈیشن تھی کرسچینٹی کی، وہ 500 سال پہلے آ بھی گئی تھی، اب جو ان کی وہ آئیڈینٹی تھی، کرسچن آئیڈینٹی، وہ اور مضبوط ہو گئی۔ رشیا از ناٹ جسٹ اونلی دی مدر لینڈ آف دا رشین پیپل، بٹ رشیا ہیز ناؤ بیکم اے ہولی فار دیم ایز ویل۔ اس کی سچائی آنے کے بعد کرسچینٹی، they feel that the Russians feel themselves that we are the defenders of the Orthodox faith as well, and that is the beginning of the tradition of the Moscow as the 3rd Rome۔ اس کا پوتا آئیون the Terrible، he conquered the lands in the east, in the south، جو کہ منگولوں کی بچی کچی ریاستیں تھیں ان کو فتح کیا، جو کنسولیڈیٹ تھی اس آئیون the گریٹ کی امپائر، اس کو کنسولیڈیٹ کیا۔ ویسٹ میں بھی فتوحات کی، ہاں ایک جگہ سے اس نے ضرور شکست کھائی۔ اس زمانے میں جو پولینڈ اور لتھوینیا تھی،
It was one of the strongest, empires in that part of the world. تو اس سے آئیون دا ٹیربل، بہرحال اس نے اس سے شکست ضرور کھائی، لیکن ہی واز اے ٹیربل مین، جیسے اس کے نام سے بھی پتہ لگتا ہے بڑا ظالم بھی تھا۔ اس نے سیکرٹ پولیس کا بھی جو ہے نا استعمال جو پہلے سے تھا اس کو بہت زیادہ بڑھایا، اور اس کے زمانے میں آئیون دا ٹیربل کے زمانے تک اور آئیون دا گریٹ، ان دونوں کو اگر آپ ملا لیجئے تو رشین ریاست کی، رشین سماج کی جو تمام کے تمام اجزائے ترکیبی ہیں آپ کو مور اور لیس جو ہے نا وہ نظر آ جاتے ہیں، اور یہ اجزائے ترکیبی ہیں ایک آٹوکریٹک رولر، ایک سینٹرلائزڈ اسٹیٹ، آرتھوڈاکس کرسچینٹی، اور یوز آف دی سیکرٹ پولیس. اینڈ سرپرائزنگلی ایون مور دین ہیف اے ملینیم کہیں نہ کہیں طریقے سے آپ کو رشیا کی گورننس میں یہ ایلیمنٹس جو ہے نا وہ آج بھی نظر آئیں گے. اچھا، رشیا جو ہے یہ کرسچن بن کے اور ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچینٹی کا مرکز بن کے ایک طریقے سے یورپ کا حصہ بن تو گیا، لیکن یہ یورپ کا حصہ ہے بھی اور نہیں بھی. اور آئیون دی ٹیربل نے another thing what he did، اس نے پہلی دفعہ جو رولر تھا جس نے زار کا لقب اپنانا شروع کیا. تو اگر آئیون دا گریٹ میں کہہ لیجئے کہ ماسکو ایز اے تھرڈ روم کے انہوں نے جو وراثت تھی مذہب کی ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچینٹی، اپنے آپ کو اس کا وارث ثابت کیا، تو آئیون دا ٹیربل نے اپنے آپ کو جو ایسٹرن رومن امپائر ہے اس کا سیاسی وارث ثابت ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن جو یورپ ہے اس میں رشیا شامل ہو تو گیا کرسچن ہونے کی وجہ سے، لیکن بہت سی ایسی جو باقی یورپ کی ٹریڈیشنز ہیں جو کہ روس میں آپ کو نہیں ملتی، اور جس کی وجہ سے روس یورپ کا حصہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. مثلا آپ ایسٹرن یورپ چلے جائیے یا ویسٹرن یورپ چلے جائیے، ایک جو دونوں کے اندر مشترک قدر مشترک ہے یا ورثہ ان کا مشترک ہے، وہ رومن امپائر کا جو ہے نا وہ ورثہ ہے، پرٹیکولرلی ان کی جو لاء کی ٹریڈیشن ہے. لیکن رشیا، دا لینڈز دیٹ آر ناؤ رشیا اینڈ یوکرین، they were never part of the رومن امپائر. تو رومن جو ایک امپیریل ورثہ ہے وہ اس طریقے سے رشیا اس نے اس کو انہیرٹ نہیں کیا. زار کا لقب ضرور اس نے اختیار کر لیا آئیون دا ٹیربل نے، لیکن جو ایک لیگیسی ہوتی ہے ہزاروں سال کی ایڈمنسٹریشن کی، فوج کی، قانون کی، وہ کسی طریقے سے رشیا جو ہے نا اس کا حصہ نہیں بن سکا. اسی طریقے سے جو ویسٹرن یورپ میں جو رینیساں آئی، ریفارمیشن آئی، رشیا اس بھی ٹریڈیشن کا حصہ نہیں بن سکا. تو پرٹیکولرلی جو ویسٹرن یورپ کے اجزائے ترکیبی میں یہ جو چیزیں اہم ہیں، وہاں پہ فلسفہ بھی اہم ہے، روم کی ٹریڈیشنز بھی اہم ہے، رینیساں بھی اہم ہے، ریفارمیشن بھی اہم ہے. رشیا ان تمام کی تمام ٹریڈیشنز کا کہہ لیجیے کہ حصہ نہیں ہے. اور sort of Russia is an alien insider of the European civilization. اگر یورپین سویلائزیشن کو آپ کہہ لیجئے کہ تین اس کے رخ ہیں، چہرے ہیں. ایک تو ویسٹرن یورپ ہے جس کو ہم ویسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، پیور ویسٹ. ایک ایسٹرن یورپینز ہیں جو بعد میں مسلمانوں نے جن کو فتح کر لیا. اور تیسرا جو اس کا یورپین تہذیب کا آپ رخ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رشیا کا ہے، which is part of Europe and also part of Asia as well. بلکہ رشین یہاں تک کہتے ہیں کچھ حد تک مذاق میں، کچھ حد تک سنجیدگی میں، کہ ان کا جو ایمبلم ہے رشیا کا وہ ایک ایگل ہے جس کے دو سر ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ایک سر جو ہے وہ ایسٹ کی طرف دیکھتا ہے، ایشیا کی طرف دیکھتا ہے، اور ایک جو ایگل کا سر ہے وہ ویسٹ کی طرف، وہ یورپ کی طرف دیکھتا ہے. تو یہ جو رشیا کا ایک کہہ لیجئے کہ درمیان کا ایک سٹیٹس ہے کہ اس پارٹ آف یورپ بٹ آلسو این آؤٹ سائڈر. اٹ از کرسچن ٹریڈیشنز، لیکن جو رومن ٹریڈیشنز ہیں وہ اس طریقے سے وہاں پہ نہیں انہیرٹ ہوئیں. اور جو رینیساں اور ریفارمیشن کے دوران جو ویسٹرن یورپ کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، رشیا اس کا بھی حصہ نہیں بنا. آئیون دی ٹیربل probably it is nobody can know for sure, but he was a paranoid man and he killed his own son, bludgeoned him to death. اس کے بعد رشیا time of anarchy and succession crisis, and starting in 1598 Russia literally plunged into what Russians in their history call the time of troubles.
اس میں خانہ جنگی ہے، اس کے ذمہ میں قحط سالی ہے، اس کے درمیان پیسٹیلنس ہے، فورن انویژن ہے، اور ان تمام کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشیا کی جو آبادی ہے، 1/3 آبادی وہ انہی مشکلات کا، مصیبتوں میں شکار ہو کے پیرش ہو جاتی ہے۔ That continues from 1598 up until 1613. اور 1613 میں رشین نوبلز جو بویارز ہیں، فائنلی دے ڈیسائیڈڈ کہ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو سلیکٹ اے نیو رولر، اور وہ اپنے مشورے سے ایک نوبل فیملی کا 16 سال کا لڑکا میخائیل رومانوف، اس کو تخت پہ بٹھاتے ہیں، اور یہاں سے وہ پھر رومانوف ڈائنسٹی کی ہسٹری شروع ہوتی ہے، جس کو کہ پھر ریولوشنریز 1917 کے اندر جو ہے وہ ڈپوز کریں گے۔ رومانوف زار پہلے زار نے تو آف کورس اس کا یہی محور تھا کہ رشیا کے اندر پیس لایا جائے، اسٹیبلٹی لے کے آئے، اس میں وہ سکسیڈ ہوا۔ جو دوسرا رومانوف زار تھا، زار الیکسی، اس کے دور حکومت میں ایک ایسی قانونی تبدیلی ہوتی ہے کہ جس کا اثر بھی پھر آپ کو بعد کی جو اس کی رشیا کی تاریخ ہے اس کے اندر نظر آتا ہے۔ اور قانونی تبدیلی اس نے ہی براٹ اباؤٹ اے نیو لیگل کوڈ، لیکن اس لیگل کوڈ کی ایک سب سے کہہ لیجئے کہ نفیریس شق یہ تھی کہ جو رشین پیزنٹس تھے ان کی آزادیاں جو پہلے ہی کم تھی ان کو اور سلب کر دیا گیا، ان کا جو سٹیٹس تھا وہ ہیریڈیٹری ہو گیا، اپنا وہ پروفیشن نہیں چینج کر سکتے، کہیں ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تھے، اور آپ کہہ لیجئے کہ نام میں وہ سرف بن گئے قانونی طور پہ، لیکن بنیادی طور پہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ سلیوز کا بن گیا۔ اور یہ جو سرف ڈم کی پھر جو ایک ٹریڈیشن رشیا میں اس وقت سے شروع ہوئی، پھر 200 سال تک وہ جاری رہی۔ 1861 میں اس کو قانونی طور پہ ختم بھی کر دیا، لیکن عملاً پھر ریولوشن نے آ کے 1917 کے اندر یہ جو سرف ڈم کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو ختم کیا۔ دیٹ واز دی بگننگ آف دی سرف ڈم ان رشیا ڈیورنگ دی ٹائم آف سیکنڈ زار الیکسی۔ اچھا، یہاں تک آنے تک اب ہم وی آر ان دی لاسٹ کوارٹر آف دی 17th سینچری۔ 17th سینچری کے آخری اشروں میں جو مغربی یورپ تھا، وہاں پہ جو رینیساں اور ریفرمیشن کی تحریکیں چل رہی تھیں پچھلے 250-300 سالوں سے، اب وہاں اس کے ثمرات جو ہے نا وہ سامنے آنے شروع ہو گئے تھے۔ جو ویسٹرن یورپ ہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اپنے آرکیٹیکٹ کے حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، جنگ و حرب کی جو ٹیکنیکس ہیں اس کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے وہ رشیا کے مقابلے میں کافی آگے نکل گیا تھا۔ اور ان جو ملک جو کہ آگے نکل گئے تھے ان میں ایک ملک سویڈن بھی تھا، which is part of the western part of the Russia، اور there was a great کہہ لیجیے کہ struggle between Poland and Lithuania، between Russia and between Sweden۔ سویڈن کی طاقت کو دیکھتے ہوئے جو رشین زارز ہیں they were feeling little threatened کہ اگر ہم نے کچھ اپنے حالات بہتر نہ بنائے، طاقت میں اضافہ نہ کیا تو وی وڈ بی نو میچ ٹو سویڈن۔ اچھا، ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں کا جو 5th رومانوف زار ہے، پیٹر فرسٹ، جو کہ بعد میں پیٹر دا گریٹ بھی کہلایا، ہی میڈ این انیوژول چوائس اینڈ انیوژول ڈیسیژن۔ اس نے اس کے بچپن کے بھی آپ کہہ لیجیے کہ ہی واز نیور فارملی ٹرینڈ ٹو بی اے زار، پڑھا لکھا بھی اتنا نہیں تھا، اور پیلس سے دور ایک ایسے پیلس کے اندر اس نے زندگی گزاری کو جہاں وہ آئسولیٹ تھا، لیکن اس کو کچھ موقع ملا جو اس زمانے وہاں پہ ٹریڈرز آیا کرتے، ڈچ تھے، انگلش تھے، جرمنس تھے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا۔ تو یہ سارے عوامل کچھ اس طریقے سے ملے کہ زار ڈیسائیڈڈ کہ پرسنلی میں ویسٹرن یورپین کنٹریز میں جا کے دیکھوں گا کہ وہاں کون سی ایسی تبدیلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ طاقتور ہو رہے ہیں اور رشیا جو ہے وہ پیچھے آتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کسی عام ایک بزنس مین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا بزنس چھوڑ کے کہیں باہر چلے جانا، لیکن اس نے تخت کو جو ہے نا اپنے ایڈوائزرز کے حوالے کیا، اور 2 سال کے 97-98 میں ہی ٹریول ٹو ویسٹرن یورپ کنٹریز آف آسٹریا، ڈچ ریپبلک اینڈ انگلینڈ۔ اور یہاں وہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیجیے کہ اپنا لے کے گیا، انٹوراج لے کے گیا، اور خود اس نے یہ نہیں ظاہر کیا کہ میں زار ہوں، بھیس بدل کے آپ کہہ لیجیے کہ جو ٹریڈیشن تھی وہ بھیس بدل کے وہاں گیا، اور مقصد کیونکہ اس کا وہاں پہ جا کے اپنے زار ہونے کا جو ہے نا وہ
پرچار نہیں کرنا تھا بلکہ مقصد تھا کہ وہاں سے وہ سیکھ کے آئے۔ نہ صرف یہ کہ وہاں جا کے اس نے ہر جگہ کا جہاں جہاں سے وہ سیکھ سکتا تھا اس کا دورہ کیا، یونیورسٹیز بھی گیا، وہاں کی پارلیمنٹ میں بھی گیا، وہاں کی فیکٹریوں میں بھی گیا، شپ یارڈ میں بھی گیا جہاں سکے ڈھلا کرتے تھے وہاں بھی گیا، سائنسدانوں سے بھی ملا، کہتے ہیں نیوٹن سے بھی ملا وہ، اور جن جن سے ملتا تھا بزنس مین سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، کہا تھا ان کو یہی اس کی ریکویسٹ ہوتی کہ آپ رشیا آئیں اور رشیا آ کے ہمیں جو ہے نا وہ ماڈرنائز کریں، ویسٹرنائز کریں، انڈسٹری آ کے لگائیں، ٹیکسٹائل کی لگائیں، گلاس کی انڈسٹری لگائیں، آرمامنٹس کی انڈسٹری لگائیں۔ کتابیں خریدتا تھا، مشینری خریدتا تھا، ان کو رشیا واپس بھیجنے کا انتظام کرتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے یہ سارے عمل کیے بلکہ خود سے بھی اس نے اپنے ہاتھ سے جہاز، لکڑی کے جہاز جو بنانے تھے وہ سیکھے، لکڑی کا کام سیکھا۔ کہتے ہیں کہ پیٹر دا گریٹ اپنے ہاتھ سے 19 قسم کے ٹریڈز تھے جو خود کر لیا کرتا تھا، چمڑے کا کام، لکڑی کا کام اور دندان سازی کا بھی کام کر لیا کرتا تھا۔ 2 سال تک یہ سارا آپ کہہ لیجئے کہ اس نے ویسٹ سے سیکھ کے دین ہی وینٹ بیک ٹو رشیا ان 1698، اور اس کے بعد 1725 میں جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس نے پوری اپنی زندگی جو ہے نا اس کام کے لیے صرف کر دی کہ رشیا کو میں ماڈرنائز کر کے اور مغرب کے شانہ بشانہ لا کے کھڑا کر کے جو ہے طاقت میں ہر طریقے سے ویسٹرن یورپ کا مقابلہ کروں گا۔ سب سے پہلے جو یا بنیادی تبدیلی جو وہاں وہ لے کے آئے وہ آف کورس وہاں کی فوج میں تھی۔ اس سے پہلے جو رشین فوج تھی وہ ایک پیزنٹ فوج تھی، لشکر کشی تھی، جس کے اندر نوبل جو ہے نا وہ لیڈ کیا کرتے تھے اور پیزنٹ تلوار اٹھا کے جو ہے نا وہ جنگ میں چلے جایا کرتے تھے۔ پیٹر نے سب سے پہلے وہاں پہ باقاعدہ ایک ماڈرن آرمی کی بنیاد رکھی جس میں کہ پیزنٹ بھی شامل ہو سکتے تھے، جس کے اندر نوبلز بھی شامل ہو سکتے تھے۔ اور جب آپ ماڈرن آرمی کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ماڈرن جو ہے نا ان کو ٹریننگ کے لیے سکولز وہ بھی قائم شروع کریں۔ تو یہ بھی پھر اگلے 10-20 سال کے اندر جتنے سکولز ہیں پیٹر نے وہ قائم کیے ایک ایک کر کے۔ اسکول آف آرٹلری ہے، اسکول آف میتھمیٹکس ہے، اسکول آف لینگویج ہے، اسکول آف نیویگیشن ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیسن ہے، رشین اکیڈمی آف سائنسز ہے۔ ایک ایک کر کے پھر پیٹر نے وہ تمام جو علوم تھے جس میں کہ روس پیچھے رہ گیا تھا اس کو قائم کیا۔ آف کورس جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے جتنے اسٹرکچرز تھے وہ یورپینز ہوا کرتے تھے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کے رشینز ہوا کرتے تھے۔ فوج اس نے ایک باقاعدہ فوج قائم کی، لیکن 1700 میں اس کو پہلے شاید نیا نیا تھا، اتنی کامیابی نہیں ہوئی سویڈن کے مقابلے میں۔ ہی لاسٹ ٹو سویڈن 1704 میں، ہی ڈیڈ لٹل بیڈ ایز اگینسٹ سویڈن، لیکن 1709 میں فائنلی اس نے سویڈن کو بیٹل آف پولٹاوا میں ان کا کنگ چارلز 12 کو شکست دی، اور اس کے بعد سے کچھ حد تک جو رشین نوبل تھے ان کو معلوم ہونا شروع ہو گیا کہ جو تبدیلیاں یہ اپنے اندر لے کے آ رہا ہے پیٹر دا گریٹ وہ کس طرف جا رہی ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے۔ اس سے پہلے رشیا کے پاس نیوی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی وارم سی پورٹ نہیں تھی، دیر واز جسٹ اونلی ون پورٹ ان دا نارتھ آرکنگس، لیکن بٹ وہ آئس باؤنڈ ہو جاتی تھی ونٹر کے دوران۔ تو ایک جو آپ سنتے ہیں کہ وارم واٹر تک پہنچنے کا رشین بیئر کا ایک ہے، پیٹر دا گریٹ بھی اس مشکل کا جو ہے نا وہ شکار تھا۔ لیکن اس پورٹ کے نہ تو بھی اس نے اس کو یہ بھی اندازہ تھا کہ گریٹ پاور بننے کے لیے صرف نیوی کا ہونا آرمی کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ نیوی کا بھی ہونا ضروری ہے۔ آف کورس ہی ہیڈ وزٹڈ دا ڈچ ریپبلک اینڈ دی انگلش، اینڈ ڈچ ہیڈ دی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی، انگلش ہیڈ دی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ تو نیوی کا ہونا بھی پیٹر کو سمجھ آ گئی تھی، تو اس نے جو اس کے دریا ہیں دے فلوڈ انٹو دی بلیک ریور، انہیں اسی دریاؤں میں اپنی نیوی کے بنانے کا آغاز شروع کر دیا۔ لیٹر آن سویڈن سے جو اس کو بالٹک کوسٹ پہ چھوٹا سا علاقہ ملا وہاں پہ اس نے پھر سینٹ پیٹرزبرگ کی بنیاد رکھی، اور مارشز تھیں، کس طریقے سے ایک مارش لینڈ کو تبدیل کر کے ایک ایسا شہر بنایا گیا 1712 میں کہ سے اس نے اس کو اپنا کیپٹل ڈکلیئر کیا۔ From 1712 up until the revolution, then St. Petersburg remained the capital of Russia. اس نے جو نوبلز تھے ان کو بھی پھر یہ فورس کیا کہ وہ سینٹ پیٹرزبرگ آ کے رہیں، نہ صرف یہ کہ وہاں آ کے رہیں بلکہ جو مغربی طرز زندگی ہے اس کو اپنائیں۔
کپڑے جو ہے نا مغرب کی طرح کے پہنے، کھانا مغرب کی طرح کے کھائیں، عورتوں کو بھی مجبور کیا کہ وہ مردوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پارٹی میں باہر جایا کریں، اسی کی طرح انٹرٹینمنٹ کیا کریں، گھر اس طریقے سے بنایا کریں۔ درزیوں کو یہ اس نے فورس کیا کہ کس طریقے سے جو کپڑے ہیں وہ مغرب کے فیشن ہیں وہ کس طریقے سے آپ نے رشینز کے لیے اس طرح کے کپڑے سینے ہیں۔ اور ایک اس نے بات یہ کی جو رشین آرتھوڈاکس ٹریڈیشن میں جو داڑھی لوگ رکھا کرتے تھے، اس کو اس نے زبردستی فورس کیا اپنے نوبلس کو کہ وہ داڑھی کے بجائے کلین شیو جو ہے نا وہ اختیار کریں گے۔ اس کے خلاف بھی بہت ریزنٹمنٹ ہوئی، اور آخر میں جب بات کچھ تھوڑی حد سے آگے بڑھ گئی تو اس نے اتنا کنسیشن ضرور دے دیا کہ اگر آپ ایک ٹیکس ادا کریں گے، اسپیشل ٹیکس، تو آپ کو ایک سکہ ملے گا جس کے اوپر داڑھی والے شخص کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ تو کبھی آپ کو انسپیکٹر پکڑ لے تو آپ اس کو سکہ دکھا دیجیے کہ میں نے یہ داڑھی رکھنے کے لیے جو ٹیکس ہے وہ ادا کیا ہوا ہے، تو تب جا کے تھوڑی سی جو ہے نا اس کی چھوٹ ملی۔ یعنی ہر طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ وہ چاہتا تھا کہ رشینز جو ہیں وہ ایک مغربی جو طرز زندگی ہے وہ اپنائیں، کیونکہ اس دور کے مطابق اس کو یہی نظر آ رہا تھا کہ جو طاقت ہے، جو علم ہے، جو دولت ہے، وہ مغرب کے اندر ہی ہے، اور اگر رشینز اس کو نہیں اپنائیں گے تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جتنے بھی طبقات تھے معاشرے کے سب آپ کہہ لیجئے کہ وہ پیٹر کے خلاف تھے، نوبلز بھی خلاف تھے، جو پرانے طرز کے فوجی وہ بھی خلاف تھے، جو چرچ کے لوگ تھے وہ بھی خلاف تھے، اور یہاں تک بھی بات افواہیں کہہ لیجئے کہ گردش کرتی تھیں کہ جو اصل پیٹر تھا وہ جب ویسٹ میں گیا وہ تو وہاں گم ہو گیا، اور اس کی جگہ جو شیطان ڈیول ہے وہ بھیس بدل کے اب رشیا آ گیا اور ایسے ایسے کام کر رہا ہے جو کبھی ہم نے نہ سنے نہ دیکھے۔ بٹ بائی دا ٹائم ہی ڈائڈ، تو تھوڑا سا جو کہہ لیجئے کہ اس کی جو ریفارمز ہیں اس کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جو سویڈن کے مقابلے میں ان کو فتح حاصل ہوئی، تو پھر رشینز کو کچھ سمجھ آنی شروع کہ نہیں اس کا بھی فائدہ ہے۔ بائی دا ٹائم ہی ڈائڈ، تو اس کو پھر انہوں نے پیٹر دا گریٹ کا لقب دیا، اور تاریخ دان تقریباً اس بات پہ متفق ہیں کہ پچھلے 1000 سال کے دوران اگر کوئی رشیا کی تاریخ کے اندر سب سے اہم ان کا رولر آیا دیٹ از پیٹر دا گریٹ۔ اور ابھی میں نے کوئی ریسنٹ بھی یہ نیوز پڑھی ہے کہ ایون پیوٹن claims himself to be that I am the Peter of the Great of the modern age. So that is the history of Peter the Great. اچھا، پیٹر کا جو ماڈرنائزیشن کا اس کا پروسیس تھا اس کو پھر آگے بڑھایا اس کے پوتے کی، بلکہ اگر اور اردو میں کہیں تو اس کے نواسے کی جرمن وائف نے۔ شی ایز اے ینگ پرنسس came from Germany, converted to Eastern Orthodox Christianity، رشین لینگویج سیکھی، اور اپنے میاں کو تو اس نے فوجی آفیسرز کے ساتھ مل کے تاریخ میں تو یہی آتا ہے کہ موت کے گھاٹ اتار دیا، اور 1762 میں وہ خود ملکہ بن گئی، زارینہ بن گئی، اور 1796 تک پھر وہ رشیا کی ملکہ رہی۔ اس کے دور میں جو مغربی یورپ تھا، خاص طور پہ فرانس کے اندر، یہ انلائٹمنٹ کا دور تھا، وہاں کے فلسفی آگے آ رہے تھے، وہ انسائکلوپیڈیا پبلش کر رہے تھے، اینڈ کیتھرین واز ویری ایوڈ ریڈر، اسٹوڈنٹ آف دی فرینچ انلائٹمنٹ، یہاں تک کہ ان سے خط و کتابت بھی رکھتی تھی، اور ان کو یہ بھی آفر کر دیتی تھی کہ اگر فرانس میں آپ کو اپنی کتابیں پبلش کرنے میں کوئی دقت پیش آ رہی تو آپ روس آ کے اپنی کتابیں یہاں پہ پبلش کر سکتے ہیں۔ اس نے انسٹرکشنز بھی لکھی کہ کس طریقے سے رشیا کو ایک نیا قانون ملنا چاہیے، اس نے ماس پبلک ایجوکیشن کے لیے بھی پلان بنائے، اتنے کامیاب نہیں ہوئے، عورتوں کی تعلیم کے لیے اس نے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا، وہ اب تک قائم ہے۔ ٹیکے جو حفاظتی ٹیکے ہیں، جب رشینز جو ہے نا وہ اس زمانے میں بھی نہیں لگوایا کرتے تھے کہ نہ جانے سے جو ہے نا کس طریقے سے کیا مسئلے بڑھ جائیں، تو اس نے خود سے ایک برٹش ڈاکٹر کو بلایا اور اپنے بیٹے کو سب سے پہلے اس نے ٹیکہ لگوایا تاکہ لوگوں کے دل سے اس کا خوف جائے۔ ایڈمنسٹریٹیو ریفارمز کی، نئے ٹاؤنز لیے، اس کے دور میں فوجی فتوحات بھی بہت ہی، خاص طور پہ ترکی کو شکست دے کے اس نے جو ساؤتھ آف رشیا ہے وہاں پہ نووا روسیا جو ہے وہ آباد کیا، وہاں سے مسلمان نکلے، اور اس کے بعد جو روسی آباد کار تھے وہ ساؤتھ آف روس میں جا کے آباد ہوئے۔ یہ ساری جو انلائٹمنٹ کے جو فلسفہ تھا، جو سوچ تھی، فکر تھی، وہ رشیا کے اندر رائج کرنے کی کیتھرین کوشش کر رہی تھی، لیکن جو ویسٹ کے اپنا تھا انلائٹمنٹ جب وہاں پہ، اور خاص پہ ریولوشنری خیالات
فرانس میں آگے گئے تو وہاں پہ دیر واز ریولوشن ان 89 میں، اور پھر 93 میں 1793 میں اسی ریولوشن کے نتیجے میں لوئی دی 16 اور اس کی ملکہ میری انٹرنیٹ کی جو گردن اڑا دی جاتی ہے۔ اچھا، یہ خبر جب کیتھرین تک پہنچتی ہے، شی از اسٹن، کہ پہلی دفعہ اس کو احساس ہو کہ جو خیالات میں مغرب کے اب روس کے اندر جو ہے نا جن کو رائج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے پورا کا پورا ایک جو یہاں پہ امپیریل سسٹم رشیا کے اندر قائم ہے، اس کا بھی وہی جو ہے نا حال ہو سکتا ہے جو کہ فرانس میں وہاں پہ بادشاہت کا ہو گیا۔ تو 1793 کے بعد شی ڈز اے ٹرن اباؤٹ، یو ٹرن لیتی، اور جو اس سے پہلے اس کے لبرل خیالات ہیں، کہہ لیجیے آئیڈیاز ہیں جن کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو آخری اپنے زندگی کے 3 سال 93 سے لے کے 96 تک، اب اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو خیالات ہیں یہ روس کی سوسائٹی کے اندر جو ہیں وہ پروموٹ نہ ہو۔ اچھا، یہ کیتھرین دی گریٹ کے رین تک، اس کے دور حکومت تک، اب جو آنے والا جو رشیا ہے اس کا ڈیلیما آپ کو پورے طریقے سے واضح ہو کے جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ایک اور بات جو کیتھرین کے دور میں ہوئی وہ تھی کہ پیزنٹ ریبیلین۔ اچھا، اس سے پہلے جب زار الیکسے نے جو ان کو صرف بنایا، جب بھی وہاں پہ پیزنٹ کا ریبیلین ہوا 1670-71 میں، اس کو بھی دبا دیا گیا، اس کے بھی جو لیڈر تھا اسٹینکا رازن، اس کو بھی موت کی سزا آئی۔ اب کیتھرین کے دور میں بھی جو پیزنٹ ہیں، یہ جتنی بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ طاقت کیا جو ہے ریاست کی طاقت اس کو بڑھانے کے لیے تو ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بھی تبدیلی ہے اس کا محور عام انسان کی زندگی کو بہتر بنانا وہ نہیں ہے، بلکہ جو پیزنٹس ہیں، جو سرفس ہیں، ان کی زندگی آپ کہہ لیجئے مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو نوبلز ہیں، اب ان کو جو مغرب کے جو تعیش ہے اس کی بھی عادت پڑ گئی، اسی طریقے سے انہوں نے پارٹیز بھی کرنی ہیں، چیزیں بھی امپورٹ کرنی ہیں، اپنی زندگی کو اور انہوں نے پرتعیش بنانا ہے، اور اس سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ پیزنٹ کے اوپر، جو سرفس ہے ان کے اوپر جا کے پڑتا ہے۔ تو کیتھرین کے دور میں بھی دیر از اے سیکنڈ پیزنٹ ریبیلین، اور یہ پیزنٹس ہیں جو کوزیکس رشیا میں ہیں، ساؤتھ میں ہیں، ایسٹ میں ہیں، جو کہ کہہ لیجیے ان کے کاؤبوائز ٹائپ کے ہیں، دے لیو انڈر نو مینس لا۔ وہ اور پیزنٹ مل کے کیتھرین کے دور میں بھی انہوں نے ریبیل کیا 1873 میں 74 میں 10 لاکھ کے قریب لوگ جمع ہو گئے، 1 لاکھ کی آرمی تھی، اور انہوں نے جو ہے نا پھر شہروں کو فتح کیا، جو وہاں پہ نوبلز تھے ان کو پکڑ کے ان کے گھر جلا دینے، ان کی اسٹیٹ پہ قبضہ کر لینا، زمینوں پہ قبضہ کر لینا، اور جو بھی نوبل مین ان کے ساتھ پکڑا جاتا اس کے ساتھ تقریباً وہی سلوک کرنا جو صدیوں تک ان کے ساتھ ہوتا آیا تھا۔ اور اس سلوک میں ظلم و ستم میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ زندہ کھال اتروا دیا کرتے تھے۔ تو جس طرح ان کی ماضی کے اندر زندہ کھال جو ہے نا نوبل اتار دیا کرتے تھے، اب اگر کوئی ان کے ہاتھ پڑ جاتا نوبل تو اس کے ساتھ بھی سلوک کرتے تھے۔ اچھا، ڈیلیما جو ابھی تک جو فیس کیا ہے رشیا نے، وہ ڈیلیما یہ ہے کہ اگر ویسٹ سے رشیا ٹیکنالوجی لیتا ہے، اور ٹیکنالوجی کے ساتھ وہاں پھر جو خیالات بھی جو ہے نا رشیا کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو رشیا کا جو اپنا جو روایتی طرز زندگی ہے، طرز سیاست ہے، مذہب ہے، ان کا آرتھوڈاکسی ہے، ان کی آٹوکریسی ہے، اور ان کا ایک فیوڈل سسٹم ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ تھریٹن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر رشیا ویسٹ سے نہیں سیکھتا، اپنے دروازے ویسٹ کے لیے بند کر دیتا ہے، تو پھر وہ طاقت کے لحاظ سے اور دولت کے لحاظ سے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ خطرہ پیدا ہونا جاتا ہے کہ رشیا اپنا دفاع کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ جو ایک کہہ لیجئے کہ ڈیلیما ہے، پھر جتنے بھی آنے والے زار ہیں یہ ان سب کو پیش آئے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک زار اگر لبرل ہے تو دوسرا کنزرویٹو، پھر لبرل ہے تو پھر دوسرا کنزرویٹو، اس طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ ایک سلسلہ سٹاپ اینڈ گو کا چلتا رہے گا اپ انٹل دا ریولوشن آف 1970۔ اچھا، 2 تبدیلیاں کوشش کی ہو چکی ہیں رشیا میں ٹاپ ڈاؤن، پیٹر دا گریٹ اور کیتھرین دا گریٹ کی، اور 2 ہی یہاں پہ آپ کہہ لیجئے کہ ریبیلین آ چکے ہیں پیزنٹس کے، ایک زار الیکسے کے دور میں اسٹینکا رازن نے،
اور دوسری تبدیلی کی کوشش نیچے سے ہو چکی ہے کیتھرین دا گریٹ کے دور میں ایمیلین پوگاچیف نے. 2 ٹاپ ڈاؤن اینڈ 2 باٹم اپ. لیکن کیتھرین کے بعد جو رشیا کی سوسائٹی میں تبدیلی کی بھاگ دوڑ ہے یا اس کا علم ہے، وہ نہ زار اٹھائے گا نہ پیزنٹ اٹھائیں گے، بلکہ ان کی پروفیشنل اور جو انٹلیکچوئل کلاسز ہیں اس کے بعد سے اس کی جو کہہ لیجیے کہ رشیا کو تبدیل کرنے کا فریضہ جو ہے یا ذمہ داری جو ہے وہ انٹیلیجنس اپنے اوپر لے لے گی. اور اس کی شروعات اس طریقے سے ہوتی ہے کہ although کیتھرین نے پوری کوشش کی کہ جو فرانس کا ریولوشن ہے وہ رشیا کے اندر نہ آئے، لیکن 1812 میں نیپولین نے رشیا کو انویڈ کیا، اور اگرچہ رشیا نے جو ہے نا اس کو، خیر رشیا لاسٹ اے بیٹل آف بوریڈینو ساؤتھ آف ماسکو، لیکن آرمی ان کی نسبتاً بچ گئی، اور رشینز نے بجائے اس کے کہ شکست تسلیم کریں، انہوں دے لیفٹ ماسکو، went into the countryside and they put Moscow to fire. اب نیپولین ہیڈ نو چوائس کہ وہ وہاں رہے، تو اس کے پاس جو ہے نا کوئی پروویژنز نہیں ہے سردی گزارنے کے لیے. ایونچولی ہی ہیڈ ٹو ٹرن بیک اینڈ گو ٹو فرانس، اور 1812 کے دسمبر میں جو 6 لاکھ کی آرمی لے کے گیا، اس میں پھر صرف 1 لاکھ کی آرمی جو واپس فرانس پہنچ سکی. اچھا، اس آرمی کا تعاقب کرتے ہوئے جو رشین آرمی ہے زار کی، دے آلسو انٹرڈ ویسٹرن یورپ، اور درمیان میں جو علاقے جو کہ فرانس نے جن مقبوضہ فرانس نے قبضہ جن پہ کیا ہوا تھا، وہاں ان کو لبریٹ کرایا. لیکن جب یہ آفیسرز، جو آرمی آفیسرز، when they arrived in ویسٹرن یورپ، تو وہاں پہ انہوں نے پہلی دفعہ خود سے ایک نئے طرز زندگی کا جو ہے نا وہ مشاہدہ کیا اور اس کو ایکسپیرینس کیا. جو آزادیاں تھیں، شخصی آزادیاں ویسٹرن یورپ کے اندر، اس کو انہوں نے اچھا آپ انسان جو ہے نا وہ آزاد بھی ہو سکتا ہے، قانون کی حکمرانی بھی ہو سکتی ہے، مذہبی آزادی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو معیشت کی آزادی بھی ہو سکتی ہے، رول آف لاء ہے. یہ جو ایک نیا طرز زندگی اس وقت تک جو ہے یورپ کے اندر آ چکا تھا، خاص طور فرانس کے اندر آ چکا تھا، یہ جو آرمی آفیسرز تھے یہ ایکسپیرینس کر کے جب واپس رشیا گئے ہیں تو دے اسٹارٹڈ وٹ از نون ان رشین از ایز سیکرٹ سوسائٹیز. یہ سیکرٹ سوسائٹیز پھر کمروں میں بند ہو کے سیکرٹ طور پہ ڈائننگ رومز میں بیٹھ کے پھر یہ ڈیبیٹس کیا کرتی تھی کہ کس طریقے سے رشیا کو ہم آگے لے کے چلیں. تو اس کے بعد سے آپ کہہ لیجئے کہ جتنی بھی تبدیلی کی کوشش ہوئی ہیں اس کا جو علم ہے وہ وہاں کی نوبلٹی نے، جو کہ اپنے حالات سے تنگ تھی، وہاں کے سولجرز نے، وہاں کے لائرز نے، وہاں کے ٹریڈرز نے، انٹلیکچوئل رائٹرز نے وہ اٹھا لیا. یہ سیکرٹ سوسائٹیز 1812 1815 کے بعد سے جو ہے کام کرتی رہیں. 1825 میں زار الیگزینڈر فرسٹ when he died تو اس کی جو جانشینی کا مسئلہ ہے وہ سامنے آیا، اور اس کے 2 بھائی امیدوار تھے، ایک کانسٹنٹین اور ایک نیکولس فرسٹ. جو کانسٹنٹین تھا ہی واز لبرل، اور زار نیکولس فرسٹ ہی واز کنزرویٹو. تو جو سیکرٹ سوسائٹیز تھی، آف کورس لاجیکل بات ہے کہ ان کی پوری یہ خواہش تھی کہ جو کانسٹنٹین ہے یہ تخت پہ بیٹھے، لیکن جو جانشین بنا الیگزینڈر فرسٹ کا وہ نیکولس فرسٹ وہ بن گیا. اس کو دیکھتے ہوئے جو سیکرٹ سوسائٹیز وہ اتنی پر سیکرٹ نہیں رہیں، دے کیم آؤٹ ان دی اوپن. اور 1825 میں جو فوج کے ایک کہہ لیجیے ایک طبقے نے جو کہ ریفارم مائنڈڈ تھا، انہوں نے بغاوت کی. دیٹ ہیپن ان 1825. اور اس کو پھر جو لوئلسٹ ٹروپس تھے نیکولس فرسٹ کے، انہوں نے اس کو کچلا، اور اس کے جو رنگ لیڈرز تھے ان کو پھانسی دی گئی. تو یہ جو ریولٹ ہے 1825 کا، یہ آپ کہہ لیجئے کہ بعد میں جتنے تبدیلیاں انکلوڈنگ دا بولشوک ریولوشن، یہ اس کا ایک وین گارڈ تھا، یہ اس کا ایک انیشیل جو ہے نا ایپیسوڈ تھا، کہ جس کے بعد سے پھر 1825 کے بعد سے پھر رشیا کسی طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ اس کی جو انٹیلیجنسی ہے، اس کے جو آرمی آفیسرز ہیں، اس کے جو کنسرنڈ نوبلٹی ہے، وہ پھر 1825 کے بعد سے اسی تگ و دو میں لے رہے ہیں 1917 تک کہ کس طریقے سے رشین سوسائٹی کو جو ہے نا وہ بدلا جائے. اور
اوپر بھی بدلا جائے, جو زارس نظام ہے اس کو بھی بدلا جائے, اور جو نیچے جو ڈاؤن ٹراڈن کلاسز ہیں, پیزنٹ کلاسز ہیں, ان کو بھی کس طریقے سے اپلفٹ کر کے باقی دنیا جو جس طرح یورپ کے اندر تبدیل ہے ان کے برابر لایا جائے. 1825 کے بعد سے جو بہت سے نوبلز تھے وہ اپنے رشیا کے حالات سے تنگ آ کے دے اسٹارٹیڈ لیونگ رشیا اینڈ دے اسٹارٹیڈ سیٹلنگ ان دی ویسٹرن یورپین کنٹریز میں. اور ویسٹرن یورپین کنٹریز میں فرانس میں, بیلجیم میں, جرمنی میں, سوئٹزرلینڈ میں, انگلینڈ میں, وہاں جا کے وہ بسنا شروع ہو گئے. اور وہاں کے جو یورپین انٹلیکچوئلس تھے, یورپین ریولوشنریز تھے, فلاسفرز تھے, ایکٹیوسٹ تھے, ان کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کر کے ان کے خیالات کو سیکھنا شروع کیا. اور یہ عمل شروع ہوا کہ کس طریقے سے ان خیالات کی بنیاد پہ روس کے اندر بھی جو تبدیلی لائی جا سکتی ہے یا انقلاب لایا جا سکتا ہے. اسی زمانے میں 1825 کے بعد ہی سے آپ کو وہاں پہ رشیا کے اندر لٹریچر کی ٹریڈیشن بھی آتی ہے. الیگزینڈر پشکن از کنسیڈرڈ دی فادر آف رشین لٹریچر. اس کے بھی بہت سے دوست تھے جو کہ 1825 میں جو پھانسی چڑھ گئے, اور اس کے بعد سے اس کی جو ریولوشنری فیور ہے وہ کہہ لیجئے اور بڑھ گئی. زہر کو پتہ تھا کہ اس کے جو پشکن کے دوست ہیں یہ 1825 کے اکتوبرسٹ جو ہے ریولٹ اس کے اندر شامل تھے, لیکن پشکن اتنا مقبول تھا رشین لوگوں کے درمیان کہ زار نے اس کو سزا نہیں دی. ہاں اس کو اپنے کام لگا دی کہ ٹھیک ہے آپ میرے لیے بھی کام کرو, زار کی جو ہے نا حمایت میں بھی کچھ لکھو. لیکن پشکن کے بعد سے آپ کو رشیا کے اندر لٹریری ٹریڈیشن جو ہے نا وہ نظر آتی ہے. پشکن ہے, گوگول ہے, دستویفسکی ہے, چیکوف ہے, ٹولسٹائے ہے, یہ سارے کے سارے جو ہے نا پھر وہی جو رشین سوسائٹی کے اندر ڈیبیٹس ہو رہی تھی اس کو پھر وہ اپنے لٹریچر کے اندر قلم بند کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ ایگزسٹینشیل ڈیبیٹ تھی, سوسائٹی کو کیسے تبدیل ہونا چاہیے, امیر غریب کا فرق ہے, ماڈرنٹی اور کنزرویٹزم کا جو ہے نا ڈیبیٹ ہے, اسی کی وجہ سے جو رشین لٹریچر ہے یہ آج تک جو ہے نا جہاں بھی کوئی تبدیلی کی خواہش مند قوم ہوتی ہے اس کو یہ لٹریچر جو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. اچھا, یہ جو انٹیلیجنسیا ہے جو کہ اب زیادہ تر ویسٹ کے اندر آباد ہے, یا جو لٹریچر کے لوگ ہیں جو کہ رشیا کے اندر ہیں, یہ بنیادی طور پہ کہہ لیجئے کہ جب ڈیبیٹ کرتے ہیں آپس میں رشیا کو کیسے آگے لے جایا جائے تو یہ دو کیمپس کے اندر بٹ جاتے ہیں. ایک کیمپ ہے ویسٹرنائزرز اور ایک کیمپ ہے سلاووفائل. جو ویسٹرنائزرز ہیں یہ ویسٹ کے زیادہ تر چیزوں کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کر کے رشیا کو آگے لینا چاہتے ہیں, اور جو سلاووفائل ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں, رشیا کی اپنی بھی بہت ایسی ٹریڈیشنز ہیں, مثلا ہمارا جو ریلیجن ہے ہم اس طریقے سے انڈیویجولسٹک نہیں ہیں بلکہ ہم ایک طریقے سے کولیکٹیوسٹ ہیں. ہماری جو ایگریکلچر کی ٹریڈیشنز ہیں اس کے اندر بھی ایک اکٹھے کاشتکاری کی ٹریڈیشن موجود ہے. ہم مغرب کی طرح اتنے مادہ پرست نہیں ہیں بلکہ رشیا کے اندر ایک اسپریچول عنصر بھی شامل ہے, تو ہمیں ان کو بھی جو ہے نا پریزرو کرنا چاہیے. یہ جو آپ کہہ لیجیے کیمپ ہے یہ سلاووفائل کہلایا, اور ایک جو ہے وہ ویسٹرنائز کہلایا. اور یہ بھی ڈیبیٹ جو ہے نا پھر آپ کو لٹریچر کے اندر بھی ان کے نظر آتی ہے. جو انٹلیکچوئلس تھے اور جو ریولوشنریز جو بعد میں بن گئے, ان کا جس طرح لٹریچر میں پشکن کو کہتے ہیں ان کا پروجینیٹ تھا, اسی طریقے سے جو بابائے ریولوشن آپ کہہ لیجیے سوشلزم رشیا میں, دیٹ از کالڈ الیگزینڈر ہرزن. الیگزینڈر ہرزن بھی نوبل تھا بٹ ہی لیفٹ رشیا. رشیا کے حالات سے تنگ آ کے ہی فائنلی ٹک ریزیڈنس ان لنڈن. لنڈن میں اس نے ایک پریس قائم کیا اور پریس سے ایک جریدہ نکالتا تھا دا بیل, اور اس جریدے کو وہ اسمگل کرتے تھے رشیا کے اندر تاکہ رشیا کے لوگ اس کو پڑھیں, پیزنٹ پڑھے, اور اس کے ذریعے وہ ان کے اندر شعور جو ہے نا وہ بلند ہو. الیگزینڈر ہرزن دونوں ہی آپ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر پہلو تھے, یہ ویسٹرنائزر بھی تھا اور یہ سلاووفائل بھی تھا. اور پہلے دفعہ اس نے یہ آئیڈیا دیا جو رشین سوسائٹی ہے اس کی بنیاد یہ پیزنٹری ہے, اور جب تک اس پیزنٹری کو آپ موبلائز نہیں کریں گے رشیا کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی. So he is also called the father of peasant populism. He was also friend with Marx, Karl Marx, اس کے ساتھ اس کی
شناسائی تھی، لیکن نہ یہ کارل مارکس کے نظریات کو پورے طریقے سے فالو کہہ لیجیے کہ اپروو کرتا تھا، اور نہ ہی کارل مارکس اس کو زیادہ ٹرسٹ کرتا تھا۔ اس کے خیال میں جو الیگزینڈر ہرزن ہے اس کے آئیڈیاز کو اتنے ریولوشنری نہیں تھے۔ جو رشیا کے اپنے اندر زار ہیں، جس طریقے سے کہا کہ زار 1825 کے بعد، ریولٹ کے بعد جو زار آیا، زار نیکولس ون، قدرتی بات تھی کہ اس نے ریولٹ دیکھا تھا، اور اس نے اس ریولٹ کو پوری کوشش کی میرے جو دور حکومت ہے اس طرح کا کوئی دوبارہ واقعہ نہ ہو، تو کنزرویٹو اس کی ٹینڈنسی تھی، اینڈ ہی سیڈ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بلڈ مائی رول بیسڈ اپون 3 pillars آف رشین ٹریڈیشن: آرتھوڈاکسی، آٹوکریسی اینڈ رشین نیشنلزم۔ یہ 3 پلر ہیں جس کے اوپر میں اپنے کنزرویٹو رول کی بنیاد رکھوں گا۔ لیکن جیسے ہم نے بتایا کہ اس نے جس طرح رشیا کو آئسولیٹ کرنا شروع کیا ویسٹرن یورپ سے، رشیا طاقت میں، عسکری طاقت میں پیچھے ہونا شروع ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ 1853 میں ڈیورنگ کرائمین وار، رشیا لاسٹ آل دی انگیجمنٹ ود فرانس اینڈ انگلینڈ۔ اور پہلی دفعہ مطلب پھر وہ رشیا کو احساس ہوا کہ رشیا جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن میں، اب وہاں ریل روڈ نہیں ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، ان کے ہتھیار جو ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں، ان کے ٹیکٹکس پرانے ہو گئے ہیں، دے آر نو میچ ٹو فرینچ اینڈ دی برٹش۔ تو وہ جو آئسولیشن تھی اس کا نتیجہ پھر کرائمین وار کی شکست کی صورت میں سامنے ہے۔ اس کا جو آنے والا زار تھا، زار الیگزینڈر سیکنڈ، اس نے دوبارہ سے ریفارم کا پروسیس شروع کیا۔ اس نے لوکل اسمبلیز کو بحال کیا، جو ریسٹرکشنز تھیں آپ کے لیے میڈیا یا لکھنے پڑھنے پہ، ان کو جو ہے نا کم کیا، جو یونیورسٹیز میں داخلے کو آسان کیا، اور 1861 میں اس نے جو سرفس تھے ان کو قانونی طور پہ آزاد کیا۔ آلدو قانونی طور پر یہ 3 سال پہلے ہوا یہ عمل، امریکہ میں 1864 میں جا کے جو ابراہیم لنکن ہے وہ پروکلیمیشن آف ایمنسپیشن جو ہے نا وہ جاری کرے، تو اس سے پہلے ہی رشیا کے اندر جو سرفس تھے وہ آزاد ہوئے، آلدو عملی طور پہ یہ پھر 1917 کے اندر جا کے جو ہے نا وہ آزاد ہوں گے۔ اور یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن بھی زار الیگزینڈر سیکنڈ وہ دینا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے اب جب اس نے ریفارمز کرنا شروع کر دیں تو پھر ریفارمز کی ڈیمانڈ وہ بھی بڑھتی چلی جاتی۔ ایک دفعہ جس طریقے سے جو یہ آرمی آفیسرز دیکھ کے آئے تھے ویسٹرن یورپ میں آ کے، انہوں نے سیکرٹ سوسائٹی شروع کی۔ اب جو ریفارمز کے بعد جو ریفارمسٹ ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، ریڈیکلز ہیں، ان میں بھی جو خواہش ہے تبدیلی کے تیز ہونے کی وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی، اور جو الیگزینڈر کی جو پیس ہے ریفارمز کی اس سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ اور اسی کہہ لیجئے کہ ایک ریڈیکل گروپ نے وچ واز کالڈ پیپلز پاور، وہ 1881 میں زار الیگزینڈر سیکنڈ کو ٹیررسٹ اٹیک کر کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو رشین جو ہیں جہاں بہت سی چیزوں کے بانی ہیں، وہاں وہ پولیٹیکل اسیسینیشنز کے بھی بانی ہیں، اور ان میں فیمیلز بھی جو ہے نا ان کے ٹیررسٹ گروپ کے اندر انوالو ہوا گئے۔ 6 کہتے ہیں حملے ہوئے پہلے زار الیگزینڈر سیکنڈ پہ، 6 تو اس نے کسی طریقے سے بچ گیا، لیکن 7ویں حملے میں جو ہے نا وہ بچ نہیں سکا، اور جہاں پہ جس جگہ پہ اس پہ حملہ ہوا اور وہ مورٹلی واؤنڈ ہوا، وہاں سینٹ پیٹرزبرگ میں اب بھی دی چرچ آف آور سیویئر آن دا اسپلٹ بلڈ، کہ جہاں بلڈ جو ہے نا زار کا اس کو بکھیرا گیا، اس کے اوپر انہوں نے بڑا ایک میگنیفیسنٹ چرچ جو ہے نا سینٹ پیٹرزبرگ میں قائم کیا۔ اچھا، جو مغربی یورپ میں اب انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ جو وہاں مسائل آ رہے تھے ان کو حل کرنے کے لیے جو فلاسفی سامنے آ رہی تھی، ان میں آف کورس ایک مارکسزم بھی تھا، اور رشینز جو انٹیلیجنسیا تھی وہ جو مارکسسٹ کے خیالات ہیں، جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹیز ہیں ان کی ٹریڈیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہی تھی، اور سلولی جو رشین انٹلیکچوئل تھے، انٹیلیجنسیا تھی، ان کے درمیان یہ جو خیال ہے یہ کہہ لیجیے کہ جڑ پکڑتا چلا گیا کہ رشیا کو اگر تبدیل کرنے کے لیے کسی ایک میجر ریولوشن کی ضرورت ہے، تبدیلی کی، تو اس ریولوشن کی بنیاد وہ مارکسسٹ کے جو نظریات ہیں وہ آئیں گے۔ مارکس کے داس کیپٹل کی پرنٹنگ کے چند سال بعد ہی اس کا رشین لینگویج کے اندر ترجمہ آتا ہے، اور پھر اس کی خیالات کی بنیاد پہ پلیکانوف سوشلزم اینڈ پولیٹیکل
اسٹرگل کے نام پہ کتاب لکھتا ہے. اس سے پہلے کتاب وٹ از ٹو بی ڈن. یہ سارے کے ساری جو پھر کتابیں ہیں، لٹریچر ہے، جو رشین ریڈیکلز ہیں، جو رشین ریولوشنریز ہیں، یہ آپ کہہ لیجیے ان کی بائبل بن جاتی ہے. اس کو پڑھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، جو ان کے ڈسکشن کلبز بنے ہوئے ہیں، اسٹڈی سرکلز بنے ہوئے ہیں. کچھ اس کے اندر ریڈیکل ہیں، کچھ اس کے اندر جو ہے نا گریجولسٹ ہے، ریفارمسٹ ہے، کچھ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے. جن لوگوں نے 1881 میں اسیسنیٹ کیا، اس کو پلاٹ کو انارتھ کرنے کی جو سیکرٹ پولیس ہے، وہ ابھی تک وہ بہت سے جو سرکلز ہیں ان کو انفلٹریٹ بھی کر چکی ہے. اور جو لوگ پکڑے جاتے ہیں اس ڈریگ نیٹ کے اندر آتے ہیں، ان میں ایک الیگزینڈر اولینوف بھی ہے. اینڈ ہی گیٹس ہینگڈ ان 1887 اینڈ ہی واز دی ایلڈر برادر آف لینن. کہتے ہیں کہ لینن نے پھر اپنے بڑے بھائی کی لائبریری میں جا کے جو دریافت کی کتابیں، یہ ساری کی ساری جو ہے نا لٹریچر اس نے وہاں سے لیا، اور پھر کئی مہینے تک لینن جسٹ کیپٹ ریڈنگ آف آل دس لٹریچر. اور 87 کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد، اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ پوری زندگی میں نے صرف رشیا کے اندر ریولوشن لانے میں صرف کر دینی. وائی ڈڈ رشینز آپٹ فار مارکسزم؟ دیکھیے اس وقت اور بھی یورپ کے اندر جو ہے نا خیالات تھے، ریپبلکن خیالات بھی تھے، لبرل وہاں کی جو ہے نا ٹریڈیشنز بھی تھیں. بٹ وائی مارکسزم؟ کہ مارکسزم ایز سچ، جو مارکس کے خیالات ہیں وہ رشیا کے جو حالات ہیں ان پہ مطابقت تو نہیں رکھتا. مارکس کے تو خیالات ہے کہ سب سے پہلے ایک کیپٹلسٹ ریولوشن آئے گا اور دو کلاسز آئیں گی، ایک پرولیٹیریٹ ہے، ایک بورژوازی ہے. اور جب یہ کلاسز کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ فرق آ جائے تو پھر جو پرولیٹیریٹ ہے یہ پھر ایک ریولوشن لے کے آئیں گے، جو مینز آف پروڈکشن ہے وہ ان کے قبضے میں آ جائیں گے، اینڈ دین ویل ہیو وٹ از کالڈ اے کلاس لیس سوسائٹی. لیکن رشیا کے اندر اس طریقے سے انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا ہوا. اگر وہاں پہ بورژوا کلاس ایگزسٹ کرتی بھی ہے تو صرف جو دو بڑے شہر ہیں، سینٹ پیٹرسبرگ اور ماسکو، وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. موسٹ آف دی رشینز آر اسٹل پیزنٹ سرفس، اور فیوڈل سسٹم وہاں پہ ابھی موجود ہے. اور جو رورل رشیا ہے وہاں پہ سینکڑوں سالوں سے جو ہے نا زندگی کوئی خاص نہیں بدلی. تو کس طریقے سے مارکس کے خیالات جو ہے نا رشین حالات کے مطابق ریولوشن لے کے آئیں گے؟ مارکس خود بھی جو ہے وہ پیزنٹس کے ریولوشنری پوٹینشیل کا بالکل بھی وہ حامی نہیں تھا، بلکہ وہ مذاق میں کہا کرتا تھا کہ جو پیزنٹس ہیں دیر سیک آف پوٹیٹوز، آپ ان سے تو ریولوشن ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن مارکسزم کی ایک ایسی بات ہے جو کہ رشینز کو اٹریکٹ کی. بیسیکلی جو رشینز کے اپنے اندر ایک ڈیلیما ہے کہ they are part of Europe, also not part of Europe. They are Europeans but they are also Asians. West now is mostly وہ Protestant ہے, particularly Western Europe, but they are still Orthodox Christians. So they want to be like the West, they want to catch up with the West. وہاں کی جو مٹیریل پروگرس ہے، سائنٹیفک پروگرس ہے، جو ملٹری پروگرس ہے، وہ سارا رشینز چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہو. لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم بالکل جو ہے نا وہ ویسٹرن یورپ کی طرح ہو جائیں. اس میں شاید ان کو آپ کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے ایک چھپا ہوا کہہ لیجئے کہ کوئی احساس ہے کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ریئلی کاپی دیم، وی وانٹ ٹو بی لائک دیم بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو کاپی دیم. جو ڈفرینس پہلے تھا آپ کو ویسٹرنائزر اور سلاووفائل کے درمیان نظر آتا ہے. اچھا، مارکسزم جو ان کا ڈیلیما ہے وہ اس کو حل کرتا ہے. مارکسزم کہتا ہے کہ ہاں، آپ جو پروڈکٹیو فورسز ہے کیپٹلزم نے جو انلیس کی ہیں ان کو آپ کیپچر کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ مادی طور پہ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو معاشرہ قائم ہوگا اس کے اندر وہ برائیاں نہیں ہوں گی جو کیپٹلسٹ معاشرے میں. اس طریقے سے اتنا مٹیریلسٹک نہیں ہوگا، وہاں امیر غریب کا فرق اتنا نہیں ہوگا، وہاں جو پیزنٹس ہیں ان کو بھی حقوق ہوں گے. تو یہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک اپیل ہے، مورل اپیل جو مارکسزم میں ہے، جو سوشلزم میں ہے. یہ رشینز کا ڈیلیما حل کرتی ہے کہ وہ ماڈرن بھی ہو جائیں گے، وہ طاقتور بھی ہو جائیں گے، وہ عسکری طور پہ بھی مغرب کے شانہ بشانہ ہو جائیں گے، لیکن جو وہاں جو سوسائٹی وجود میں آئے گی
اس کے اندر یہ مورل کوالٹیز بھی ہوں گی. تو جو رشینز کی ایک ٹریڈیشن ہے ایسٹرن آرتھوڈاکس کی، اسپریچولزم کی، کولیکٹیوزم کی، وہ بھی یہاں سے پوری ہوتی ہے. اینڈ دیٹ از وائی آف آل دا فلاسفیز دے اڈاپٹیڈ فار مارکسسزم. مارکس خود بھی اس بارے میں بڑا جو ہے کہہ لیجیے کہ حیران ہوا کرتا تھا، اور اس کو بھی معلوم تھا کہ جو میرا نظریہ اس طریقے سے جو رشیا کے حالات ہیں اس کے منطبق نہیں ہوتا. اینڈ ہی وڈ سے کہ دیز رشینز دے وانٹ ٹو ہیو جمپ انٹو دی انارکسٹ ایتھیسٹ اور کمیونسٹ ملینیم، کہ وہ ایک پورا کا پورا ایک کہہ لیجیے کہ درمیان کا ایک جو جدوجہد کا ایک پیریڈ ہے، اس کو وہ لیپ فارورڈ کر کے ایک نئے ملینیم کے اندر جو وہ جانا چاہتے ہیں. لینن جو ہے اس نے یہ خیالات اپنائے، اور شروع میں وہی واز اے لائر بائی ٹریننگ، لیکن اس کو لاء میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی، اور وہ سینٹ پیٹرسبرگ کے جو سرکل تھے، ریڈیکل سرکل، وہاں پہ وہ مارکس کے خیالات جو ہے نا ان کو ڈسکس کرتا تھا. ہی واز آلسو جیلڈ، دین ہی واز ایگزائلڈ انٹو سائبیریا. اب جب when he came back from the exile where he met his wife, then he left Russia, then he eventually settled in Switzerland. Social Democratic Workers Party, that came into being 1898. اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی جو ہے نا of course یہ controversy ہے، بہرحال Lenin became part of it. But 1902 میں اب دیکھیے مارکسسزم جو ہے وہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ جو کلاسیکل مارکسسزم ہے کہ جو ریولوشن لے کے آئے گا وہ ورکرز لے کے آئیں گے، لیکن رشیا کے اندر جو زیادہ ہیں وہ پیزنٹس ہیں، سرفس ہیں. لینن had made innovation in Marx idea کہ نہیں، جو اب ریولوشن کے جو وین گارڈز ہیں وہ صرف ورکرز نہیں بلکہ وہ پیزنٹس بھی ہوں گے. دیٹس وائی جو ریولوشن الٹیمیٹلی رشیا کے اندر اٹس ناٹ پیور مارکسزم بٹ اٹس کالڈ مارکسسزم لیننزم. اب لیکن ورکرز کے اندر اس طریقے سے شعور نہیں ہوتا جو کہ جو پیزنٹس میں جو کہ ورکرز کے اندر ہوتا ہے، تو کس طریقے سے ان کو جو ریولوشن کا حصہ بنایا جائے، اس کے لیے مارکس جو ہے ایک ادب اور انوویشن کرتا ہے ریولوشن لانے کے طریقہ کار میں. So instead of following the philosophy of social democrats, he in 1902, 1903, he presents the idea of a professional revolutionary party in a small booklet called What is to be done. اور یہاں سے پہلی دفعہ جو بولشوکس اور مینشوکس کی جو سپلٹ ہے، آئیڈیالوجیکل سپلٹ، وہ سامنے آتی. جو مینشوکس ہیں وہ ایک طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ وہ کلاسیکل ٹریڈیشن میں، مارکس کی ٹریڈیشن میں ریولوشن لے کے آنا چاہتے ہیں، گریجولسٹ ہیں. ان کی اسی طریقے سے جو پارٹی کا تصور ہے وہ بھی رادر ڈیموکریٹک ہے، لیکن جو لینن کی نظر میں جو پارٹی ہے، اٹ ہیز ٹو بی اے ڈسپلن پارٹی. It has to be a cadre party. It has to be a revolutionary party. It has to be a vanguard of the proletariat. Vanguard کا مطلب ہے کہ یہ ریولوشن لے کے آئیں گے، اور جو باقی پیزنٹس ہیں اور جو ورکرز جن میں اتنا شعور نہیں ہے وہ اس کو فالو کریں گے. 1904-05 میں رشیا ایک اور جنگ ہارتا ہے، بٹ دس ٹائم اراؤنڈ ناٹ اگینسٹ ویسٹرن پاور بٹ اگینسٹ جاپان. جاپان اس عرصے کے اندر جو ہے وہ ماڈرنائز ہو چکا ہے، انڈسٹریلائز ہو چکا ہے، دے ہیو اے ماڈرن آرمی، دے ہیو اے ماڈرن نیوی. اور رشینز جو کسی طریقے سے ان کو اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتے، ان کو ڈسمس کرتے ہیں کہ قد میں چھوٹے ہیں، دے آر effeminate people, how can they fight a great power like Russia? But they get defeated first land battle میں. پھر ان کا جو نیوی ہے it sailed halfway across the world to try to reach the Liaodong Peninsula, Port Arthur, and they get defeated by Japanese navy in Battle of Tsushima. That's a big shock to the Russian Tsar as well as to the Russian people. کچھ اس کی وجہ سے، کچھ اپنے حالات کی وجہ سے 1905 میں رشین جو ہے نا وہ وہاں پہ اپرائزنگ ہوتی ہے سٹیز میں. اس میں پیزنٹ جو ہے نا شامل نہیں ہے، ورکرز کی اپرائزنگ. اور زار کو فائنلی مجبور ہو کے ایک اکتوبر پروکلیمیشن جو ہے نا، اکتوبر مینیفیسٹو دینا پڑتا ہے، جس کے اندر زار وعدہ کرتا ہے نیکسٹ سال گرانٹ اے کانسٹیٹیوشن ٹو دی پیپل آف رشیا. اور 1906 میں کانسٹیٹیوشن بھی آتا ہے، ڈوما بھی فارم کرتی ہے، اور اس کے بعد 4 الیکشنز بھی ہوتے ہیں. اگرچہ جمہوریت جو ہے نا 1906 سے لے کے 1904 قائم تو رہتی ہے، لیکن اس طریقے سے جو رشیا کی زندگی میں کوئی بہت بڑا وہ تبدیلی لانے سے وہ ناکام ہی رہتی.
جب 1905-6 میں یہ تبدیلیاں جو ہے نا روس کے اندر آ رہی تو جتنے ریولوشنریز تھے جو کہ اب رشیا سے باہر تھے دے کم بیک ٹو رشیا. لینن واپس آتا ہے, ٹروٹسکی واپس آتا ہے, اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس گریجولزم کے بجائے, اس کانسٹیٹیوشنلزم کے بجائے یہاں پہ ریولوشن لایا جائے. لیکن شاید رشین جو ہے نا ابھی تک وہ اس ریولوشن کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اینڈ آفٹر 1906 لینن لیوز رشیا اگین اینڈ سیٹلز ان سوئٹزرلینڈ. ٹروٹسکی وہ پکڑا جاتا ہے لیکن سائبیریا سے پھر وہ اسکیپ کر کے ہی اینڈز اپ ان نیو یارک. 1914 میں جب پہلے جنگ عظیم میں رشیا پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو شروع کے اندر جو ہے نا وہ بڑا فرور ہے فوجیوں کے اندر بھی, عام رشینز کے اندر بھی, کہ we'll defend our motherland. But very soon they realize کہ again Russia is no match to the modern power, military power of Germany. گھوڑوں پہ چڑھ کے اور ہینڈ ہیلڈ فائر آرمز کے ذریعے اب آپ مشین گنز کا جو ہے نا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. بہت جلد جو رشینز کو, جو رشین سولجرز کو, دے اسٹارٹڈ ٹو ڈیزرٹ. پھر رشیا انٹرنلی بھی اس طریقے سے ماڈرنائز نہیں ہوا, وہاں پہ بریڈ رائٹ شروع ہو جاتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوتی ہے. جب ملٹری کیمپین ٹھیک نہیں چل رہی تو زار یہ غلطی کرتا ہے خود سے جو ہے نا وہ سپہ سالار بن جاتا ہے, اس کی وجہ سے اور مسائل ہو جاتے ہیں. پھر راسپوٹین کے مسئلے کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ جو رشین امپیریل فیملی ہے اس پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی 1917 کے فروری میں زار جو ہے اپنے ہی ایڈوائزرز کے کہنے پہ وہ ایبڈیکیشن کے پیپر جو سائن کرتا ہے. اس کے بعد سے پھر جو ریولوشنریز ہیں دے اگین کم بیک ٹو رشیا. اب جب کہ زار نے ایبڈیکیٹ کر دیا, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو لینن کمز بیک, ٹروٹسکی کمز بیک. لینن بڑی فیمس, آپ کو معلوم ہو کہ وہ ایک سیل ٹرین میں سوئٹزرلینڈ سے جرمنی, جرمنی سے فن لینڈ, فن لینڈ سے ہی فائنلی ارائیوز ان سینٹ پیٹرزبرگ. بڑی آپ کے پوسٹر بھی اس کے پھر بعد میں بولشوکس نے بنا کے پروپیگنڈا کے لیے بھی استعمال کیے. اچھا, اب بولشوک ریولوشن, اچھا یہ 17 کے اندر ایبڈیکیشن ہوتی ہے, بٹ بولشوکس دے ٹیک پاور ان آفٹر دا اسٹارمنگ آف دی ونٹر پیلس بائی ٹروٹسکی ان اکتوبر 1970. اچھا, یہ ریولوشن تک اگر آپ دیکھیے تو رشیا کی جو ایفرٹس رہی ہیں پچھلے 200 سال کی ٹو کیچ اپ ود دا ویسٹ, اس میں اگر پیٹر دا گریٹ کی ایفرٹ دیکھیں تو پیٹر دا گریٹ نے جو ویسٹرن یورپ کے اندر رینیساں اور ریفرمیشن میں جو کچھ ثمرات ویسٹرن یورپ نے سمیٹے تھے, پیٹر دا گریٹ نے ان کو رشیا کے اندر جو ہے نا وہ ان ثمرات کو رائج کرنے کی کوشش کی. جو تبدیلیاں خیالات میں ویسٹرن یورپ میں ہو رہی تھی انلائٹمنٹ کے دور میں, کیتھرین نے کوشش کی کہ وہ خیالات جو ہے نا رشیا کے اندر رائج ہوں, رشیا اس طریقے سے سوچنا شروع کریں. لیکن اس تمام کوششوں کے باوجود بھی 1917 میں بولشوک ریولوشن کی آنے پہ رشیا کے اندر جو ہے وہ ایبسلیوٹ جو ہے مونارکیزم بھی ہے, وہ تو چلیے فروری 1917 میں ختم ہو گیا, لیکن یہاں پہ فیوڈلزم بھی ہے. اور پچھلی صدی میں جو ویسٹرن یورپ میں جو تبدیلیاں آئی ہیں پرٹیکولرلی انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے, رشیا میں وہ تبدیلیاں کسی طریقے سے اس کے ثمرات جو ہے رشیا کے اندر نہیں آئے. اب بولشوکس کی جو کوشش ہوگی طاقت میں آنے کے بعد اگلے 20 سال میں 30 سال میں, وہ بیسیکلی یہی ہوگی کہ رشیا جو ان چیزوں میں پیچھے رہ گیا اس کو کس طریقے سے ایک لیپ فارورڈ کر کے رشیا شوڈ کیچ اپ ود دا ویسٹ ان دیز ایریاز ایز ویل. اور ایک سول وار انتہا درجے کی 1918 میں شروع ہو جاتی. ان تمام سول وار میں کس طریقے سے بولشوک ریولوشن سروائیو کرتا ہے, دیٹس اندر اسٹوری آف سپر ہیومن ایفرٹ. لیکن فوراً ہی اپنے طاقت میں آنے کے بعد فوراً ہی لینن جو ہے نا لوگوں کے لیے بھی جو حالات بہتر کرنے کے لیے جو ہے ڈیکریز آف لینڈ, ڈیکریز آف پرائیویٹائزیشن, اور جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے تو لوگوں کی تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, ان کی ورکنگ کنڈیشنز کو بہتر بنانے کے لیے, ان کے ہاؤسنگ کی کنڈیشنز کو بہتر بنانے کے لیے, یہ تمام کی تمام سوشل اپلفٹ کی ایفرٹ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں. اور ودن 20-30 ایئرز جو رشیا کیچز اپ ود دا ویسٹ ان ٹرمز آف primary education, in terms of literacy, in terms of higher education, in terms of science and technology, in terms of housing, so many things جس کہ رشیا جو کہ ویسٹرن یورپ سے پیچھے رہ گیا تھا within 20-30 ایئرز جو رشیا وہ سوشلی ان کو کیچ اپ کر لیتا ہے. 1931 میں
اسٹالن جو کہ ٹروٹسکی سے پاور اسٹرگل کے بعد ہی ہی از فائنلی ان چارج آفٹر 1928. 1931 میں اسٹالن ایک اسپیچ کے دوران آپ کہہ لیجیے کہ بڑی ایک حیران کن پریڈکشن کرتا ہے کہ رشیا از 50 or 100 years behind the West, and if we do not make up this difference, we do not make good this difference in 10 years, Russia will be crushed. یعنی کہ رشیا جو ہے وہ 50 یا 100 سال پیچھے ہے، اور اگر 10 سال کے اندر ہی اندر ہم یہ جو گیپ ہے 50 یا 100 سال کا اس کو پورا نہیں کریں گے تو رشیا کچل دیا جائے گا. یہ 1931 میں اسٹالن جو ہے نا یہ پروکلیم کرتا ہے. اور اس کے بعد سے 5 ایئر پلان کے تحت 1928 میں پہلی دفعہ 5 ایئر پلان شروع ہوتا ہے. اباؤٹ 2 یا ڈھائی 5 ایئر پلان جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر جاتا ہے. رشیا ایک بریک نیک پیس پہ انڈسٹریلائز ہوتا ہے پرٹیکولرلی ان دی 30s. اور وہ علاقے جہاں کبھی کھیت تھے چراہے گاہیں تھیں وہ سالوں کے اندر ٹرانسفارم ہو کے وہاں پہ اسٹیل کے پلانٹ لگ جاتے ہیں، وہاں پہ ٹینکوں کے پلانٹ لگ جاتے ہیں، گاڑیوں کے پلانٹ، ٹریکٹرز کے پلانٹ، پیٹرو کیمیکل فیسلٹیز، نئے شہر آباد شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ کہہ لیجئے کہ تقریباً سپر ہیومن ایفرٹ ہے 1930s میں جس کو لیڈ کیا اسٹالن نے اور جس کے لیے قربانی دی آف کورس رشین عوام نے. انہوں نے لٹرلی اپنا پیٹ کاٹ کے گرین ایکسپورٹ کر کے، اس زمانے میں فیمن بھی آیا یوکرین میں، لیکن انہوں نے گرین ایکسپورٹ کر کے اور 16 گھنٹے کام کر کے ایک ریولوشنری جذبے کے تحت رشیا کو انڈسٹریلائز کیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1931 میں اسٹالن نے کہا تھا کہ وی مسٹ ڈو دس کیچ اپ ان 10 years otherwise they will crush us. پورے 10 سال بعد 1941 میں نازی جرمنی ساؤتھ سے رشیا کو انویٹ کرتا ہے. بٹ بائی دس ٹائم بیکاز آف دی سپر ہیومن ایفرٹس آف دا رشین پیپل اینڈ لیڈرشپ بائی دی بولشوک لیڈرز، ناؤ رشیا از ریڈی. اینڈ آن دی ایو آف دا سیکنڈ ورلڈ وار Russia has the second highest industrial production in the world, second only to the United States of America. اور اس انڈسٹریلائزیشن کے عمل کے نتیجے میں اور پھر جو رشین لوگوں کی قربانیاں جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں دیں، 27 ملین سویلین اور ملٹری ڈیتھس، اس کے نتیجے میں 1945 میں دے ڈیفیٹ نازیزم اور اپنے آپ کو بھی اور پورے یورپ کو اس نازی جو ہے نا مینس سے وہ بچایا. 1950s میں بھی جو رشیا کا انڈسٹریل پروگرس ہے وہ تیز تھی، 60s میں بھی اتنی بری نہیں تھی. اور 1970s کے شروع میں رشین جو آؤٹ پٹ تھی، ٹوٹل آؤٹ پٹ، دیٹ واز اباؤٹ 60% آف دیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یو کوڈ سے کہ بائی ارلی 1970s تک رشیا ہیڈ آلموسٹ کاٹ اپ ود دا ویسٹ. وہ تعلیم کے حوالے سے بھی، ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، سائنس کے حوالے سے بھی، کلچر کے حوالے سے بھی، اور کچھ حد تک جو پرسنل زندگی ہے اس کے حوالے سے بھی دے ہیڈ مور اور لیس کاٹ اپ ود دا ویسٹ. بعض چیزوں میں وہ امریکہ سے آگے بھی نکل گئے تھے، پرٹیکولرلی اسپیس ریس میں دے ور دا فرسٹ سینٹ دا پرسن ان دی اسپوٹنک، آپ نے سنا ہوگا. اور اس کے بعد ہی پھر امریکنز کو، خاص پر کینیڈی کو ہوا کہ وی مسٹ کیچ اپ ود دا رشینس. تو بعض چیزوں میں وہ آگے بھی نکل گئے تھے. لیکن پھر دیکھیے ودن 20 ایئرس، 70 میں 1970s میں یہ پوزیشن ہے، اور ودن 20 ایئرس اتنی بڑی ایک سپر پاور جو ہے دیٹ کولیپسز and vanishes from the face of the earth, only left in the pages of history. What happened? اس کے لیے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کوئی کنسپیریسی تھیوریز بھی کہیں گے کہ جو ویسٹ نے جو ہے وہ کیپٹلسٹ کنٹریز نے سوویت یونین کو انسرکل کر لیا تھا. نیٹو تھی، سیٹو تھی، سینٹو تھی، پروپیگنڈا تھا، اور پراکسی وارز ہو رہی تھیں لیٹن امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں. اس کی وجہ سے جو ہے نا سوویت یونین ڈسنٹیگریٹ ہوا. یا ہمارے ملک میں بہت سے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ افغانستان میں رشین بیئر کو ہم نے ٹریپ کر کے جو ہے نا وہ فائنلی تباہ کر دیا. لیکن ایک اتنی بڑی سپر پاور ایک اتنی چھوٹی چھوٹی آپ کہہ لیجئے کہ وجوہات کی وجہ سے ایک دم صفحہ ہستی سے
مٹ کے ڈس انٹیگریٹ نہیں ہو جاتی. امریکہ نے بھی آف کورس بڑی ہزیمت اٹھائی ویتنام میں, بٹ یو نو اٹس اسٹل اے سپر پاور. ایکچولی واٹ ہیپن ڈیورنگ دیز 20 years کہ جو ایک فورس ماڈرنائزیشن اور فورس انڈسٹریلائزیشن کا ماڈل تھا جو بولشوکس نے 1930s میں 40s میں 50s میں وچ ورکڈ ویل جب تک کہ آپ کیچ اپ فیز میں ہوتے. اب اس پورے کے پورا ایک نظریے کے اندر اس ماڈل کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. لیکن یہ تبدیلی جو ہے سوویت یونین اپنی سوچ کے اندر اور اپنے سیاسی نظام کے اندر اپنے معاشی نظام کے اندر نہیں لے کے آ سکا, اور اس تبدیلی کے نہ آنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ان کا ماڈل تھا وہ اسٹیگنیٹ کرتا گیا, انفیشینٹ ہوتا گیا, اور ودن 20 years جو ہے نا رشیا کو یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ان کو گرین بھی امپورٹ کرنا پڑتا تھا. یہ نہیں ہے کہ رشین جو لیڈرز تھے یو ایس ایس آر کے ان کو احساس نہیں تھا, یہ کوشش بھی ہوئی کہ ایک نئی سمت کے اندر چلا جائے, پرٹیکولرلی خروشچوف کے دور میں. خروشچوف جو اسٹالن کے بعد رشیا کا یو ایس ایس آر کا لیڈر بنا, ہی اسٹارٹیڈ اے پالیسی آف ڈی اسٹالنائزیشن, دیتانتے, یو نو پیسفل کو ایگزسٹنس ود دا ویسٹ. ہی آلسو وزٹڈ یو ایس اے, اور باقی دنیا میں جا کے وہ یہ پروموٹ کیا کرتا تھا کہ وی ہیو این آلٹرنیٹ ماڈل اینڈ وی ڈونٹ ریئلی نیسسریلی ہیو ٹو فائٹ ود دا ویسٹ. اور اگر دونوں سسٹمز کو چلنے دیا جائے تو ایونچولی ہی واز فرم بلیور کہ جو سوشلسٹ سسٹم ہے, جو کمیونسٹ سسٹم ہے, وہ ون کر جائے گا. تو اس نے کچھ حد تک کوشش کی اس نظام کو جو ہے نا بدلنے کی, لیکن بنیادی طور پہ جو سوچ کی تبدیلی ہے, جو فلسفے کی تبدیلی ہے, جو ڈاکٹرن کی تبدیلی ہے, وہ خروشچوف نہیں لے کے آ سکا. ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی اس نے ضرور کوششیں کی, اور جب یہ کوشش بھی آپ کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اسی کے پارٹی کے لوگوں نے اس کو ایلیمنیٹ کر دیا اینڈ ہی واز سینٹ پیکنگ ہوم. ہی واز ناٹ ایگزیکیوٹڈ اینڈ بریژنیف ٹک پاور. یعنی کہ جو اب پارٹی تھی وہ بجائے ایک جو لینن نے جو ایک ریولوشنری پارٹی کا کانسیپٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کے لیے کام کرتی, اب کہہ لیجئے کہ پارٹی ایک اسٹیگنیٹ کر گئی ہے, پارٹی ایک بیوروکریسی بن گئی ہے, اور پارٹی کے انٹرسٹ جو ہے نا وہ سپریم ہے ایز کمپیئر ٹو انٹرسٹ آف دا رشین اسٹیٹ اور انٹرسٹ آف دی رشین پیپل. یہ اسٹیگنیشن آف کورس جب سیٹ ان کر جاتی ہے دین یو نو باہر سے پھر کسی آپ کو پروپیگنڈے کی اور طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی, آہستہ آہستہ سسٹم جو ہے وہ اسٹیگنیٹ اور راٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. 1985 میں گورباچوف نے وین ہی ٹک اوور تو شروع میں ہی واز ویری گریٹ ایڈمائرر آف خروشچوف ایز ویل, اور اس نے بھی شروع میں ایڈمنسٹریٹو طریقے سے کوشش کی کہ صورتحال کو بہتر بنائے. ویری سون ہی ریئلائز کہ جو حالات ہیں اب بہت زیادہ خراب ہیں, کچھ ہمیں اور بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. And that's when he started his program of Glasnost and Perestroika. اچھا, اس کا خیال یہ تھا کہ اگر سسٹم پہ باہر سے تنقید ہوگی تو سسٹم بھی پھر یہ فورس ہو جائے گا اپنے آپ کو بدلنے میں. پارٹی جو ہے نا اپنے آپ کو بدلنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ وہاں پہ لوگوں کو آزادیاں ہوں یا معاشی آزادیاں ہوں, یا جو کرپشن جو ہے نا در آئی ہے اس میں کمی آ جائے گی. جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس یہ بہت طاقتور ہو گیا, وہ ڈیفینسو پہ چلا جائے گا. لیکن جیسے ہی گورباچوف نے سسٹم کو اوپن اپ کیا ہے تو بجائے ریفارم کی طرف جانے کے سسٹم ڈس انٹیگریشن کی طرف چلنا شروع ہو گیا. اور خاص طور پہ جو رشین لوگ تھے دے اسٹارٹڈ ٹو لک ایٹ دا یو ایس ایس آر ایز اے برڈن. جو سوویت پورا سسٹم تھا, جو سوویت یو ایس آر کے اندر 15 ریپبلکس تھے, تو پورے جو کمیونسٹ سسٹم جو نظام تھا رشین لوگ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع ہو گیا کہ ہمارے ہی پیسے سے, ہماری ہی کاوشوں سے پورا یہ جو کمیونسٹ سسٹم چل رہا ہے, اینڈ وی آر ناٹ دا بینیفیشری, وی آر دا لوزرز. یہ جو پروسیس شروع ہو گیا تو آف کورس جتنے ریپبلکس تھے وہاں پہ بھی پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ڈسیڈنٹ وائسز آنا شروع ہو گئی. اور پولینڈ میں سالیڈیرٹی ان 89 میں آئی تھنک الیکشنز میں دے ور 99 آؤٹ آف 100 سینٹ سیٹس, اور وہاں کی کمیونسٹ پارٹی نے ون دے کالڈ گورباچوف کہ 100 میں سے 99 سیٹیں جو ہے نا وہ سالیڈیرٹی نے جیت لی ہیں, واٹ شوڈ وی ڈو. تو گورباچوف کا بڑا فیمس فقرہ ہے, ڈو نتھنگ.
اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ نظام جو ہے یہ چلنے والا نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ اب طاقت کے ذریعے اس کو قائم رکھا جائے، اٹ از ٹائم ٹو لیٹ اٹ ڈائی اٹس نیچرل ڈیتھ۔ تو وہاں سے پھر جو ہے نا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، ڈومینوز ایک کے بعد ایک ریپبلک جو ہے نا دے اسٹارٹڈ ٹو لیو دا یو ایس ایس آر، اور 21 دسمبر 1991 کو یو ایس ایس آر کا فلیگ کریملن پہ لوئر ہوتا ہے، اور اس کی جگہ رشین فیڈریشن کا فلیگ جو ہے نا وہ اپ ہوتا ہے، اینڈ دیٹس ہاؤ آفٹر 74 ایئرس دس بولشوک ریولوشن کمز ٹو اے پیسفل اینڈ۔ اچھا، اس کے بعد بھی وہاں پہ جو ریفارمز ہوتی ہیں 1991 کے بعد بھی، اس میں انفارچونیٹلی رشین پیپل دے آر ناٹ دی ونرز، دے آر دی لوزرز۔ وہاں پہ پھر ویسٹرن ورلڈ بینک کے، آئی ایم ایف کے یا واشنگٹن کے کنسنسس سے وہاں پہ جو ریفارمز ہوتی ہیں، لبرلائزیشن کی، پرائیویٹائزیشن کی، ڈی سینٹرلائزیشن کی، اس کی وجہ سے شاک تھراپی جو وہ رشیا کو پروپوز کرتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہی دیکھتے انفلیشن آتی ہے، وہاں پہ ان امپلائمنٹ آتی ہے، پاورٹی جو ہے نا جو چند پرسنٹیج پوائنٹ تھی وہ 50% تک پہنچ جاتی ہے۔ پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں جو مافیا ہے وہ ایسٹس کو کنٹرول کر کے اپنی پرائیویٹ امپائرز بنا لیتے ہیں، مافیا امپائرز بنا لیتے ہیں، بینک بنا لیتے ہیں، اور میڈیا ہاؤسز بنا لیتے ہیں۔ دے اسٹارٹڈ ٹو دین کہہ لیجیے بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں حکومت کو، اور یہ مافیا کیپٹلسٹ جو ہے نا رشیا کے اندر وہ ابھی تک قائم ہے۔ سیاسی طور پہ بھی جو وہاں پہ کاؤنٹر ریولوشنریز ہیں وہ کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن بورس یلتسن جو ہے نا بہت سی پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، شخصی پولیٹیکل پارٹیز ہیں 1990s میں، لیکن یلتسن جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو کہہ لیجیے سیمبلنس آف ڈیموکریسی ہے، سیمبلنس آف ڈیموکریسی اس کو قائم رکھتا ہے، اور اپنی پارٹی ہاں وہ نہیں بناتا۔ کہتا I'm Yeltsin, I represent all the people of Russia, I'm not a political party۔ 1991 میں Putin is designated as the heir apparent of Yeltsin۔ 2000 میں he wins the election landslide، اور اس کے بعد سے کسی نہ کسی طریقے سے Putin is the leader of the Russian Federation۔ اب 2022 میں اگر اب ہم سفر کو، رشیا کے سفر کو دیکھیں جو کہ پیٹر دی گریٹ سے شروع ہوا، تو 300 سال اس کو گزر گئے ہیں، لیکن 300 سال کے باوجود، اور وہاں پہ پیٹر دی گریٹ اور کیتھرین دی گریٹ اور اس کے بعد الیگزینڈر سیکنڈ کی کوشش اور ریولوشنری 74 سال کی ایفرٹ، اس تمام کی کوششوں کے باوجود جو رشیا ہے اس کی پر کیپٹا جی ڈی پی اینڈ پرچیزنگ پاور پیریٹی ٹرم is only 86 in the world. It's 40th in the among the European nations. اور ایک ایوریج جو رشین ہے صرف 1/4 اس کی جو اتنا امیر ہے جتنا کہ آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ OECD ممبر کنٹریز کا جو ایک سٹیزن ہے، جو اس کی ویلتھ ہے، جو انکم ہے، ایک ایوریج رشین اس کا 1/4 کماتا ہے۔ اور اس طریقے سے وہاں پہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ آزادیاں بھی جو مغرب کے اندر آزادی ہے، شخصی آزادی ہے اور معیشت کی آزادی ہے، اس طریقے سے وہ بھی رشیا کے اندر نہیں ہے۔ تو 300 سال کی اس ایفرٹ کے باوجود بھی رشیا کی وہ جو کویسٹ ہے ٹو کیچ اپ ود دا ویسٹ اینڈ بی این ایکول اینڈ ریسپیکٹیبل ممبر آف دی ویسٹرن یورپین کلب، وہ ابھی تک اس کی جو کویسٹ ہے وہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچی۔ دیکھیے، بے شک جو ریولوشن ہے، بولشوک ریولوشن، یہ 21ویں صدی تک سروائیو نہیں کیا، لیکن جب یہ ریولوشن آیا تھا 1917 میں، تو جو تیسری دنیا کے لوگ تھے ان کے لیے ایک بڑی ایک امید کی کرن بن کے آیا۔ خاص طور پہ جو لینن کا ورک ہے امپیریلزم دی ہائیسٹ فارم آف کیپٹلزم، اس کا میسیج یہ تھا تیسری دنیا کو کہ جو کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں یہ امپیریلسٹ کنٹریز ہیں، انہوں نے ہی آپ کو غلام بنایا ہوا ہے، اور اگر آپ کمیونزم اور بولشوزم سوشلزم کے طریقے سے چلتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ آزادی حاصل کر لیں گے اس غلامی سے، بلکہ ترقی کا بھی ایک آپ کو ایک ایسا راستہ ملے گا جو کہ کیپٹلسٹ نہیں ہوگا، اور آپ دونوں طریقے سے، مادی طریقے سے بھی آپ جو ہے نا پروگریس کریں گے، سوشل طریقے سے بھی آپ پروگریس کریں گے، کلاس بھی جو ہے نا آپ کی جو طبقاتی نظام ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آف کورس آپ جو ویسٹرن یورپین کی امپیریلزم ہے اس سے بھی آپ جو غلامی سے نجات حاصل کر لیں گے۔
اور رشینز جو ہیں یہ اپنے فلسفے کو ایکسپورٹ بھی کرتے تھے. اور تھرڈ کمیونسٹ انٹرنیشنل جو 1921 میں ہوئی تو وہاں سے انڈو پاک سے بھی یہاں سے وفد اس میں شامل ہوا. اس کے اندر ہندو بھی تھے اور اس کے اندر مسلمان بھی تھے. اور پھر ان لوگوں نے آ کے انڈیا اور پاکستان کے اندر جو اپنا کام جو ہے وہ شروع کیا. اور اس کے اندر پچھلے 100 سال میں بہت ٹاورنگ فگرز آئی ہیں جس کے اندر اکانومسٹ بھی ہیں, ہسٹورینز بھی ہیں, اس کے اندر ریولوشنریز بھی ہیں, ایکٹیوسٹ بھی ہیں, فلاسفرز بھی ہیں, رائٹرز بھی ہیں, پوئٹس بھی ہیں. لیکن 100 سال تک ان لوگوں کی کوششوں کے باوجود بھی ان کا جو کام ہے وہ اس حد تک اس خطے میں جڑ نہیں پکڑ سکا. اس کو بھی آپ کنسپیریسی کہہ کے یا کسی شخصی کمزوری کہہ کے اس طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر تو سکتے ہیں, لیکن شاید 100 سال کے بعد یہ اب لازم ہم پہ بھی ہو گیا ہے کہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جس مارکسسٹ فلاسفی کی بنیاد پہ یہ بولشوک ریولوشن آیا, کہیں وہ فلاسفی اس وقت یورپ کے اندر ہونے والی جو تبدیلیاں تھیں کہیں اس کے لیے ہی تو صرف نہیں ابھری تھی. دیکھیے اس سے پہلے یورپ کے اندر صدیوں پہلے رینیساں آ چکی تھی, ریفارمیشن آ چکی تھی, نیشن سٹیٹس کا رائز آ چکا تھا, سائنس جو ہے ابھر چکی تھی, ایج آف ریزن آ چکی تھی, ایج آف انلائٹمنٹ جو ہے نا, یہ سارے کے سارے دور جو ہیں وہ مغرب یورپ کے اندر آ چکے تھے. آخر میں وہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن آیا, اور انڈسٹریل ریولوشن کے آنے کے بعد جو ورکرز کی گریوینسیز تھیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اور جو بہت سے طریقہ کار تھے ان میں سے ایک طریقہ کار تھا مارکسسزم کا, مارکسسٹ کی فلاسفی تھی. تو کہیں یہ جو ایک لینز ہے یہ کوئی بہت نیرو لینز تو نہیں ہے جس سے ہم اپنے تمام کے تمام جو پسماندگی کے ہمارے عوامل ہیں ان کو انالائز کرتے ہیں. کہیں ہمیں ایک نئے اور براڈر لینز کی ضرورت تو نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے وہاں پہ اس فلاسفی کو لینن نے اپنایا, اس وقت جو رشیا کے حالات تھے, یورپ کے حالات تھے, انٹرنیشنل دنیا کے حالات تھے, اس کی وجہ سے ریولوشن آیا. تو اس کہیں وہ یہ تو نہیں کہ وہ ایک یقیناً ریولوشن ضرور ہے, لیکن وہ جو طریقہ کار ریولوشن لانے کا یہ کوئی ہر وقت کے آنے والے صدیوں کے لیے کوئی عالمگیریت اس طریقے سے نہیں رکھتا. یس دیٹ واز ون آف دی traditions according to which Bolsheviks brought about a revolution in Russia in 1917. But کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں اپنے حالات کے مطابق, آج کے اپنے تقاضوں کے مطابق ایک تبدیلی کے لیے, ریولوشن لانے کے لیے کوئی نیا طریقہ کار جو ہے نا وہ وضع کرنا ہوگا. اور آئی تھنک جو 100 سال میں جو کامریڈز نے قربانیاں دی ہیں, آئی تھنک یہ ان کی قربانیوں کا قرض بنتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم سچے دل سے ان دونوں سوالوں کو جو ہے نا سوچیں, اس پہ غور و فکر کریں, تاکہ اگلے جو آنے والی دہائیاں ہیں اور جو 100 سال ہیں وہ اس طریقے سے ایک لا حاصل جو ہے نا جد و جہد میں صرف نہ ہو جائیں جس طریقے سے ماضی کے 100 سال صرف. بہت شکریہ آپ لوگ, بہت السلام علیکم جی. کوئک کویسچن, وہ یہ کہ ابھی ہم اس پوائنٹ پہ ہیں جب یو ایس ایس آر کولیپس ہو گیا, اس کے بعد تو ہم ہائنڈ سائٹ میں ہم پوسٹ مارٹم اس کا کر سکتے ہیں تو اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں ود دا ویسٹ. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ وہ ویسٹ کا وہ پوائنٹ پہنچا نہیں ہے تو ہم ایک طرح سے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہم اس کو ہے ٹو دی کمیونسٹ سسٹم, کیونکہ وہ کولیپس ابھی ہو چکا ہے. کیا پتہ 5 سال بعد اگر کیپٹلزم کولیپس ہو جاتا ہے تو اس کا بھی پھر ہم اسی طرح کر سکیں گے. تو کیا یہ تو نہیں ہے کہ بیکاز اٹس اینڈیڈ تو ہم اس کو ایک طرح سے کر رہے ہیں, انالیسس کر رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی ہسٹورین یا پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہے نا وہ آپ کو مستقبل کے بارے میں نہیں بتا سکے. تو ہمیشہ جو انالیسس ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جن کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا, بالکل نظر آ رہا تھا. ایون جو ڈاکٹرن تھا کولڈ وار کا, وہ یہی ڈاکٹرن تھا کہ آپ سوویت یونین کو آئسولیٹ کر لیجیے. ونس یو آئسولیٹ دیٹ پولیٹیکلی تو یہ سسٹم از خود
कोलैप्स कर जाएगा, जॉर्ज कैनन का डॉक्यूमेंट। और दैट वाज इन 1940s, लेट 40s। तो ये यानी हाइंडसाइट नहीं है, जो लोग विजन रखने वाले थे वो उस वक्त भी 40s के अंदर भी वो इन्विजन कर रहे थे। कैपिटलिज्म कोलैप्स कर जाएगा, आने वाले आप कह लीजिए डिस्कशंस में या अगर लेक्चर्स यहाँ शामिल रहे तो ये जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की जो है कम्युनिज्म की डिबेट के बजाय इसको किस अंदाज में देखा जाए कि वहाँ का जो सिस्टम है, जो यूरोप का, वेस्टर्न यूरोप का सिस्टम है, या अब चीन में भी आ गया, ये और मुल्कों में भी आ रहा है, इसकी जो सही टर्मिनोलॉजी है, इज़ इट कैपिटलिज्म और इज़ इट समथिंग एल्स। तो ये जो एक नैरो डिबेट में हम पढ़ के रह जाते हैं कि जी दिस इज़ कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, मे बी अब एक हाइंडसाइट में या उसके 91 के बाद से अब जो है ना 30 साल हो गए हैं, मे बी वी शुड रिविजिट दैट डिबेट एज वेल। सर मेरा सर क्वेश्चन है कि अगर हम गौर से देखें तो ह्यूमन बीइंग्स की करेक्टरिस्टिक्स है कि ये जितना आप इसको सप्रेस करते हैं, इतनी घुटन आप पैदा करते हैं, तो ये उतना रिएक्ट करता है। मार्क्स का आइडिया यूरोप में या अमेरिका में क्यों नहीं पनप सका कि उन्होंने ह्यूमन फ्रीडम्स को प्रायोरिटी दी, दे रिस्पॉन्डेड टू दैट। और सेकेंडली मेरा जो सवाल है आपसे कि ये जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन है, इसके अंदर जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, in my point of view, and I want to ask you, do you agree to that? कि क्या एक तो ये is very expensive to have a centralized government, and secondly it is very suppressive and it's inefficient, and that's why they failed. और यूरोप या अमेरिका ने क्या किया है कि they decentralized. I mean, they have a single constitution in America, but there are 52 states having their own laws, having their own freedoms, having their own culture. So don't you think कि इसकी failure की एक बड़ी reason centralized authority थी, and they didn't evolve over the period of time to give more power to the local peoples? देखिए जो सिस्टम है प्रोडक्शन का, पॉलिटिक्स का, सोसाइटी का, यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में या अमेरिका के अंदर, उसमें शख्सी आज़ादी, सोच की आज़ादी और मार्केट के ज़रिए इंटरेक्ट करने की आज़ादी, ये सारी की सारी इंटरेक्ट होती हैं, मर्ज होती हैं। आप एक ऐसा मुआशरा या इकोसिस्टम बनाते हैं कि जिसके अंदर फिर जो इल्म है वो आगे बढ़ता है। अगर थ्योरेटिकली आप मुझसे पूछेंगे वाई सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, तो वहाँ पे जो नॉलेज था, पर्टिकुलरली जो साइंटिफिक नॉलेज था, वो ऑफ कोर्स साइंस स्टेट की वजह से, और पर्टिकुलरली जो आप कह लीजिए कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से वहाँ रिसर्च हो रही थी, लेकिन जो बाकी जो नॉलेज की प्रोडक्शन थी दूसरे एरियाज़ में वो रुक गई थी। और इकोनॉमिकली व्हाट हैपेंड इज़ कि why that happened? Again, that's a good question कि क्यों वहाँ रुक गई थी। इसीलिए कि जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो प्रोडक्शन का एक फैक्टर है वो कैपिटल है, तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन लाने के लिए क्या करते हैं? आप कैपिटल इंजेक्ट करते हैं। आपका ख्याल है जैसे एक्सट्रैक्शन आपके माजी में जिस तरीके से ज़्यादा आपने पैदावार बढ़ाने के लिए ज़्यादा ज़मीन को आप ज़ेरे काश्त लाए तो आपकी पैदावार बढ़ गई, इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा कैपिटल इंजेक्ट करते रहें तो आपकी पैदावार बढ़ती रहेगी। दिस वाज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन जब तक आप उस कैपिटल में नॉलेज ऐड नहीं करते तो आप कैपिटल ऐड करते रहते हैं, लेकिन जो पैदावार है वो कम होना शुरू हो जाती है, विच इज़ द डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। बेसिकली दैट्स व्हाट सेट इन द यूएसएसआर। अब वो क्या वजह हुई कि उन्होंने उस तरीके से नॉलेज जो है ना प्रोड्यूस करना, साइंटिफिक नॉलेज जो कि साइंटिफिक था, उसको बाद आपको मार्केट मैकेनिज्म के ज़रिए उसको मार्केट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो प्रॉफिट यू फ्लो बैक इनटू दी R&D, और जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो 5 साल के 10 साल के बाद वो इंडस्ट्रीज़ है वो ख़त्म हो जाती हैं, उसकी जगह नई इंडस्ट्री ले लेती है, नई नॉलेज ले लेती है। इस तरीके से प्रोसेस जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है वो आगे से आगे बढ़ता रहता है।
لیکن یہ جو پورا کا پروسیس تھا وہ ویسٹ کے اندر سوری USSR کے اندر یہ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکا بیکاز آف اینڈ اس میں آپ سیاسی جو ہے نا آزادیاں کے نہ ہونے کا بھی کہہ لیجیے, معاشی آزادیوں کے نہ ہونے کا بھی کہہ لیجیے, ان کے ڈاکٹرنل فیلئرس ان کا بھی کہہ لیجیے, آل آف دس کمبائنڈ ٹوگیدر ٹو لیڈ ٹو دی کولیپس آف دا USSR. السلام علیکم سر. سر پہلا یہ ہے کہ اس بات پہ آپ اگر ایگری کریں یا بتا دیں کہ جو ویسٹ تھا انہوں نے جب انڈسٹریلائزیشن پہ آئے ہیں تو انہوں نے بیسک پرنسپل جو تھے, بیسک ڈاکٹرائن تھی, اس پہ فوکس کیا اور اب وہ ریجڈ فارم میں, اب وہ ایک اسٹرانگ ہے. تو کیا رشیا جو ریولوشن آئی تھی اور وہ 20-30 سال تھے جب انہوں نے اس چیز پہ فوکس کیا تو انہوں نے بعد میں چھوڑ دیا, تو کیا یہ بھی وجہ تھی؟ اور دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ سر جو پاکستان ہے جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے, کیا ان کا ڈاکٹرائن ابھی بھی پیچھے رہ گیا ہے؟ کیا رشیا آگے نکل گیا تھا ڈاکٹرائن میں, وہ جو فلسفہ ہے اور اس چیز میں, تو آگے نکل کے وہ پھر انہوں نے چھوڑ دیا؟ تو سر یہ چیز میں ہمارا دیکھیے جو ویسٹ ہے وہ کسی ڈاکٹرن کے نتیجے میں انڈسٹریلائز نہیں ہوا. ویسٹ جو انڈسٹریلائز ہوا یہ ایک نیچرل پروگریشن تھی ان کی سوسائٹی کی, جس کے نتیجے میں ویسٹ جو ہے وہ انڈسٹریلائز ہوا. 1775 میں جب سے کہ آپ انڈسٹریل ریولوشن کی بگننگ کہتے ہیں, اس وقت تک وہاں پہ معاشرہ بھی آزاد ہو چکا تھا, شخصی آزادیاں بھی وہاں پہ آ چکی تھیں, وہاں پہ سائنٹیفک ریولوشن بھی آ چکا تھا, نیشن اسٹیٹس بھی آ چکی تھیں, اور آہستہ آہستہ سے وہاں پہ جو چھوٹے پیمانے پہ انڈسٹری شروع ہوئی, وہاں پہ کوئی ریاست کو جو ہے نا اس طریقے سے انڈسٹریلائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. پرائیویٹ انٹرپرینورز نہیں, اسٹیل میکنگ ہے یا اسٹیم انجن ہے یا بعد میں ریل روڈ بن گئی, یا لیٹر آن ایک صدی کے بعد جو وہاں پہ الیکٹریسٹی آئی, وہ شروع کی تھی اتنی نیسنٹ تھی کہ پرائیویٹ کیپٹل بھی جو ہے نا اس میں انٹر کر کے اس کو آگے بڑھا سکتا تھا. دیٹ واز اے نیچرل پروسیس, ایولیوشنری پروسیس. لیکن بائی دا ٹائم آف رشین ریولوشن, بولشوک ریولوشن 1917, اب وہ سارا کا سارا جو کہہ لیجیے 100 سال کا پروسیس ہے وہ رشیا کے اندر نہیں ہوا. تو اس کو کیچ اپ کرنے کے لیے ان کو پھر باقاعدہ پلاننگ کر کے 5 ایئر پلان بنا کے اسٹیٹ کو انوالو کر کے وہ جو ہیوی انڈسٹریز ہیں, جو بیسک انڈسٹریز ہیں, ان کو ویسٹ رشیا کے اندر جو ہے نا امپورٹ کرنا پڑا. مثلا آہستہ آہستہ جو فورڈ نے شروع میں کارل بینز نے گاڑی بنائی, وہ گاڑی کیا تھی بیسیکلی جو ایک کوچ تھی اس کے اوپر ہی انجن رکھ دیا, پھر کار ایوالوشن ہوئی, فورڈ نے اس کو ماڈل ٹی بنائی. لیکن بائی دا ٹائم آپ آتے ہیں 1917 میں, تو اب اس حد تک جو ہے نا انڈسٹری بڑھ گئی کہ ایک پرائیویٹ انٹرپرینور کے لیے شاید اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ لگائے. اس لیے پھر رشیا کو موبلائز کرنا پڑا جو ہے نا اسٹیٹ کے ریسورسز, ٹیکنالوجی ان کو باہر سے منگانی پڑی. جتنی بھی جو رشیا کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہے سرپرائزنگلی it was all carried out by German or American technology. It was RCA, it was Ford Motor Company. یہ جو تھے یا جرمن جو ہے نا equipment تھا اسٹیل میکنگ میں, they supplied know-how and technology and engineers and expertise to Russia to modernize. تو اچھا یہ جب آپ نے لیکن ایک دفعہ کیچ اپ کے فیز میں, تو جب وہاں گاڑی بنی ہوئی ہے, وہاں ٹینک بنا ہوا ہے, وہاں جہاز بنا ہوا ہے, الیکٹریسٹی ہے, آپ ان کو کاپی کر کے 10-20 سال میں کیچ اپ تو کر سکتے ہیں. لیکن اس سے آگے لے جانے کے لیے مثلا آپ مجھے یہی کرتے ہیں کہ جو ہم نے گاڑی فورڈ سے بنانی سیکھی, ہم وہی گاڑی ہمیشہ بناتے رہیں گے, جبکہ وہ ویسٹ والے ہیں وہ گاڑی چھوڑ کے وہ ٹیسلا بنانے لگیں گے. سو یہ جو کنٹینیوس پروسیس ہے ویسٹ کے اندر, اس سے آپ کو ہمیشہ کیچ اپ کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو فورس انڈسٹریلائزیشن کے بعد دیر از اے ڈفرنٹ سسٹم دیٹ یو ہیو ٹو اڈاپٹ, جو کہ USSR کے اندر نہیں ہوا. پاکستان کی بات تو چلیے. سر السلام علیکم. Thanks for enlightening us, sir. Wonderful session. As a student of IR, I learned a lot. It was amazing, wonderful. I don't know کہ relevant ہے یا نہیں ہے, لیکن I try to understand, sir, کہ رائز آف طالبان ان افغانستان اور ویسٹ کے اندر جس طرح سر رشین یوکرین وار کی وجہ سے انرجی کے تھریٹس ہیں فیوچر میں, اور ریسنٹ پاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح 2014 کے اندر کریمیا کو انویڈ کیا رشیا نے, تو کیا فیوچر میں سر کہیں World War 3 کا خطرہ تو نہیں ہے؟ اور ہم یہ دیکھیں کہ اگر رشیا جو اپنے اس کے
जुदा हुए हैं, मुल्क 1991 में टूटा है, तो कल को उसके और अभी भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस है फॉरेन पॉलिसी में उनके ऊपर, तो कहीं ये आगे वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा तो नहीं है? सिंपल इज नो। अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ ये कि जी 2000 जब पुतिन आया तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा, क्योंकि अभी 2000 से 2022 तक जो एक पंप पुश मिला है रशिया को, वो ऑयल, ठीक है ना जी, ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज गैस है जो वो कमा रहे हैं, तो वो एक तरह से उनकी इकोनॉमी जो है वो उसको पुश मिल रही है। लेकिन इनोवेशन और ये चीज़ें पीछे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने वो सबक कोई सीखा नहीं अपनी हिस्ट्री से और वो फिर उसी स्टैग्नेशन में फंस गए जो जिस तरह वो पहले थे। मे बी देखिए जो 70s के बाद जब रशिया स्टैगनेट होना शुरू हो गया तो नेचुरली फिर उसको अपनी सर्वाइवल के लिए जो हाइड्रोकार्बन एक्सपोर्ट्स हैं, साइबेरियन ऑयल है, फिर गैस है, उसके ऊपर इन्हिसार उसका बढ़ता गया। और अब भी जो रशिया की बैकवर्डनेस की उसकी एक अलामत ही है कि उसकी एक्सपोर्ट्स नाउ स्टिल आर मोस्टली ऑयल एंड गैस। और ऑयल एंड गैस रशिया एक्सपोर्ट्स टू विच कंट्रीज? वेस्टर्न यूरोप। और ये कोई बिल्कुल आप सही कहते हैं कि अगर रशिया की माजी की तारीख़ देखिए कि जिस तरीके से वो वहाँ स्टॉप एंड गो का जो है ना वो प्रोसेस रहा है कि वो कैचअप करते हैं, उसके बराबर आ जाते हैं, और उसके बाद वो जब अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं तो वो स्टैगनेट करते हैं, पीछे चले जाते हैं, जंग में हारते हैं। हमने क्राइमियन वॉर के दरमियान देखा, हमने जापान के साथ वॉर में देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा। तो यू नो व्हेन इस तरीके की जब यानी आप कह लीजिए कि सिचुएशन में कोई एक कौम या माशरा पड़ जाता है तो फिर उसके लिए उसको तोड़ के उसको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। जी, थैंक यू।